ایسے آتے ہیں جیسے کوئی لاشیں قبروں سے آ رہی. سرکار میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں نا ان کو کام نہیں کرنا کیونکہ ان کی تنخواہ انشور ہے بھائی جان. تم کوئی ایڈیٹنگ کر رہے ہو, تم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہو, یہی تو ہے ثقافت. This is art, 100%. اور کیا ہے 100%. یہ بھائی, ایک سیدھی لکیر کے بجائے ٹیڑھی لکیر کاغذ پہ لگا رہے ہو نا, وہ بھی تو آرٹ ہے. اب بات ہے تو جانی اس سے باہر تو ہو ہی نہیں. تم جس گھر میں رہتے ہو کسی آرکیٹیکچر نے ڈیزائن کیا ہے, آرکیٹیکچر از این آرٹسٹ نا یار بھائی, ہر چیز ہی آرٹ ہے نا. جون صاحب کے ساتھ بہت بدتمیزیاں ہوتی تھی اس شہر میں. جون صاحب کو پیٹا بھی گیا ہے ایک مشاعرے میں. السلام علیکم خواتین و حضرات. یہ تو پوڈ کاسٹ میرے دل کے بہت قریب ہے اور آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے کیونکہ آج ہم بات کریں گے آرٹس کی, اور ہم تھوڑا سا گورنمنٹ کی بات کریں گے لیکن بہت بعد میں بات کریں گے. پہلے ہم بات کریں گے آرٹس کی. بات یہ ہے کہ جو شخص میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں 16 سال سے یہ پریزیڈنٹ ہیں آرٹس کونسل پاکستان کے. آرٹس کونسل جو ہے نا وہ ہے کیا, کرتا کیا ہے, اس کی پاور کیا ہے, اگلے 30 منٹ کے اندر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کام کیا کیا ہے. کیونکہ اتنی ساری اسٹوریز ہیں, ہم 2 گھنٹے بھی اس پر بات کریں گے نا بہت مشکل ہے. یہ پوڈ کاسٹ اگر ڈیٹیل میں ہوگا تو 10 گھنٹے بھی بات کر لیں کم ہے. آرٹس کونسل نے جتنا کام کیا ہے پاکستان کے لیے, ہمارے آرٹ کے لیے, یہاں کے کلچر کے لیے, لوگوں کو جوڑنے میں, اور میں اٹس این آنر فار می کہ جو شخص میرے ساتھ موجود ہیں ان کا نام ہے احمد شاہ صاحب, جو کہ اس وقت ایک منسٹر ہیں پروونشل گورنمنٹ میں ہماری جو کیئر ٹیکر چل رہی ہے. 3 منسٹریز یار, 3 منسٹریز ان کے پاس ہے, انفارمیشن بھی ہے اور مائنورٹی افیئرس بھی اور سوشل پروٹیکشن بھی ہے. تو آج ہم بات کریں گے سر سے. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ آنے کے لیے. آپ کا شکریہ. میں دیکھتا ہوں آپ کا پوڈ کاسٹ جب بھی ٹائم ملتا ہے. ریئلی تھینک یو ویری مچ. میں شاہد افریدی کا دیکھ رہا تھا, بہت مزے کا تھا. مجھے تو بڑا اچھا لگا تھا وہ پوڈ کاسٹ. واز ویری گڈ. ایک تو آدمی اتنا بڑا ہے, میری دوستی ہے ان سے بہت, اور بہت زیادہ ایک ڈاؤن ٹو ارتھ, بہت ہمبل انسان. بالکل بالکل. یہ سارے ایسے ہی لوگ ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا دنیا میں, صحیح معنوں میں بڑے لوگ, وہ ہمبل اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہی ہوتے ہیں, باقی سارے جعلی ہوتے ہیں. آپ کا یہ ایکسپیرینس ہے؟ میں تو لیو کر رہا ہوں اس کو. کیوں ہوتے ہیں وہ ہمبل؟ اس لیے کہ اندر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو کسی فراڈ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. دے پرفارم. آپ جہانگیر خان سے ملیں, اس سے بھی آگے کا معاملہ ہوگا, فٹ پاتھ پہ بھی بیٹھا ہوگا. دنیا کا سب سے بڑا اسپورٹس مین ہے, دنیا کا. 10 سال برٹش اوپن نان اسٹاپ, 5.5 سال ایک میچ نہیں, ایک سیٹ نہیں ہارا وہ آدمی. تو آپ اس سے مل کے دیکھیں. آپ یہ سارے لوگ جو اصل لوگ ہوتے ہیں نا, یا آپ کو خانقاہوں پہ, مزاروں پہ کسی کونے میں بیٹھے ہوئے ملیں گے, یا کسی بڑی پوزیشن میں بھی ہوں گے نا, اس کے بعد ان کو ضرورت نہیں رہتی فراڈ کرنے کی, تصنع کی, بناوٹ کی. یہ تو سب 2 نمبر لوگوں کا کام ہے. اب مجھے ایسا پرسنلی لگتا ہے کہ جو فیم اور پاور ہوتا ہے نا, وہ آپ کو پھر بنا بھی سکتا ہے, بگاڑ بھی سکتا ہے مینٹلی. اور جو جیسے شاہد افریدی صاحب کی بات آپ نے کی, ان سے ملنے کے بعد میں اتنا بڑا فین نہیں تھا, تھا فین, لیکن جب ملاقات ہوئی ہے میں 10 گنا زیادہ بڑا فین بن گیا ہوں, کیونکہ اتنا ہمبل, اتنا تمیز سے. تو آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. میں تو ان کی پوری فیملی کو جانتا ہوں, جب کرکٹ کھیلنے سے پہلے سے بھی ان کو جانتا ہوں. اور اس طرح اور بھی بہت ساری ہمارے پاس تو سکسیس سٹوریز ہیں کافی. اسی پر بات کر رہے ہیں ابھی ہم بہت سارے پاکستان کی سکسیس سٹوریز, بہت سارے ٹاپکس ہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ کنسائز کر کے لے کے چلوں. کچھ کو ہم چھوڑ دیں گے, کچھ کو ہم پکڑ لیں گے. مرضی ہے, جو جی چاہے کرو. تھینک یو ویری مچ. میں ذرا شروع سے لے کے چلتا ہوں اسی بات پہ. مجھے بتائیں کہ آپ کی جو ارلی لائف تھی, وین یو ور 18-19 ایئرز اولڈ, آپ اس وقت کہاں تھے, کیا کر رہے تھے؟ پھر یار میں پیدا ہوا ناظم آباد میں, ٹھیک ہے, 1959 میں 4 نمبر ناظم آباد. آئی لیو دیئر سر. ایک نئے گھر بن رہے تھے مہاجروں کے, اور نئی بستیاں بن رہی تھیں اس شہر میں. لیاقت آباد سے کچھ لوگ ذرا ناظم آباد شفٹ ہو رہے تھے, کوئی PIB سے شفٹ ہو رہے تھے. تو میرے ابا بھی ایک مکان بنانے کی کوشش کر رہے تھے. جب میں پیدا ہوا تو ٹین کی چھت تھی اس وقت, تو اس میں پیدا ہوا. اور چاروں طرف زیادہ تر میدان تھے, گھر ابھی بنے کم تھے, تو انہی میدانوں میں کھیلتے کودتے. ذرا سا بڑا ہوا فٹ بال کھیلی, وہیں قریب کے اسکول میں پڑھا,
وہیں کالج گیا نازم آباد میں. ناظم آباد, وہاں سے ناشاد آ گیا ہوں میں, ناظم آباد آ گیا ہوں میں, ناظم آباد. تو ناظم آباد وہی ہاتھی مارکیٹ, وہی محمدی مارکیٹ, وہی مسجد, وہی چنگیز کی پان کی دکان, وہی رشدی بھائی کی کتابوں کی دکان, وہی آکسفورڈ ٹیلر, وہی اسٹائلش درزی, وہ انو بھائی پارک. نہیں انو بھائی کو تو ہم نے دیکھا, وہی بیگ صاحب کی ریڈیو کی دکان, وہ جو سامنے کرکٹ ہوتی تھی محسن حسن خان یہی کھیلتے تھے, جہاں ریلوے کا اسٹیشن بن گیا انو بھائی پارک میں. تو بہت ہی خوبصورت ہے. ایرانی کی بیکری, چاندنا صاحب کا ٹینٹ, لاروش تو اس طرف تھا میری کلاکو. وہ ہمارے دوست تھے بابر غوری, آج کل امریکہ میں, بعد میں پالیٹکس میں آ گئے تھے. ہم بائک پہ ساتھ گھومتے تھے دونوں. ٹیپو بھی جو بعد میں جہاز اغوا کر کے لے گیا تھا, ناظم 2 نمبر میں رہتے شاید. وہ سامنے ہی رہتا تھا روڈ پر ناظم آباد 2 نمبر میں. اس کے گھر پہ بھی ہم نے بہت مستیاں کی. ہمارے علاقے کے میں تو پتہ ہی نہیں تھی پوری کہانی. ہاں بھائی, اسٹریٹ اسمارٹنیس ساری ناظم آباد سے آئی ہے, واو, کیونکہ جو ہارورڈ میں پڑھنے سے نہیں آتی. ہاں اسٹریٹ اسمارٹ تو خیر وہی سے آتی. دیٹس ویری انٹرسٹنگ, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. کیونکہ ناظمہ 4 نمبر. اور انتخاب عالم صاحب ابھی بھی وہیں پہ ان کا گھر ہے, ہیپی ڈیل سے ذرا سا آگے بڑھیں. اور جسٹس لاری, یاسمین لاری والوں کے گھر, بڑی اشرافیہ رہتی تھی ناظم آباد. یاسمین لاری صاحبہ جو ہیں, ہاں ان کے والد صاحب کا گھر وہیں تھا نا, ناظم آباد کلب کے پاس. اور اسی طرح کے بہت سارے. جان بھائی 4 نمبر میں تو نہیں رہے, 2 نمبر میں تھے نا, 2 نمبر میں رہے. اور جان بھائی کے ساتھ تو میں نے ساری زندگی لیو کی ہے. مطلب جیسے انہوں نے آوارگی سے کی, ہم بھی ان کے ساتھ تھے. میری بہت یاری تھی ان سے. ان پہ تو ہم 6 گھنٹے الگ بات کر سکتے. عبید اللہ علیم, جمال ثانی, جان ایلیا, جتنے تھے سبھی انہی کے ساتھ تو عمر گزاری ہے. وہیں سے تو یہ آیا کہ یہ سب بکواس ہے, شہرت اور یہ اور وہ. تو جو پیٹ بھرا نا اندر, وہ زمانے بھرا. سارا لٹریچر میٹرک تک پڑھ لیا تھا. اس کے بعد پھر ایک اور چکر ہو گیا جس کی وجہ سے میں انگریزی لٹریچر کی طرف آ گیا. تو پھر سارا انگریزی کے تھرو دنیا کے باقی فلسفی, ادھر ادھر, لیٹن امریکہ, گیبریل گارسیا مارکیز, ملان کنڈیرا, یہ وہ, پولینڈ کی نظمیں, رشین لٹریچر, اردو اور انگریزی میں پڑھنا شروع کیا. آپ یونیورسٹی کی وجہ سے آپ کو یہ شوق چڑھا تھا, کیا وجہ تھی؟ نہیں جانی, مجھے بچپن سے شوق. میں تو جب پیدا ہوا تو مجھے لگتا ہے میری مسیں نہیں بھیگی تھی. تو مجھے غالب کا ایک شعر ہے, یہ دل تبھی سے گوئے ہے میدان عشق کا, پھرتا تھا جب گلی میں تو گیندیں اچھالتا. تو یہ جو مسیں بھیگتی ہیں نا, اس سے پہلے سے یہ شوق تھا. اور گھر میں کسی کو تھا ہی نہیں. میرے ابا تو بہت تہجد گزار اور انتہائی دین کا ماحول تھا ہمارے گھر میں. اور مجھے شاید اسی وجہ سے پھر میں دوسری سے رات کو بائک لے کے نکل جاتا تھا جب سو جاتے تھے سارے. تو یہ آپ نے جان ایلیا صاحب کا ذکر کیا, خیر میں بہت زیادہ جان بھائی بولو, جان صاحب تو کہلانا پسند ہی نہیں کرتے. وہ جان بھائی ہیں, وہ جان ہیں. ہاں وہ کوئی تکلف کے آدمی تھے ہی نہیں. ہاں کیونکہ یوتھ کے اندر نا بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے. یہ دوبارہ سے یہ ایک سلسلہ بنا ہے. اور جان بھائی تو در بدر ہے. وہ گلشن اقبال میں پھر ان کا گھر تھا, ان کی شادی زاہدہ آپا سے ہو گئی تھی. A1 جنید اسکوائر میں عالمی ڈائجسٹ نکالتے تھے بھائی. کیسے انسان تھے, کوئی سٹوریز اگر آپ کو یاد ہو تو؟ ابے بھائی یہ اسٹوری 1 کروڑ اسٹوری ہے. آدھی ہم اس تمہارے کیمرے پہ بیان کر سکتے ہیں, آدھی نہیں بھی کر سکتے. ہو سکے. تو بھائی دیکھو, ایک تو یہ کہ پورا گھرانہ ہی عجیب تھا. امروئی کا میں سارے گھرانے سے میرا تعلق ہے. یعنی رئیس امروئی ان کے بھائی, سید محمد تقی ان کے بھائی, ہندوستان میں اتنے بڑے فلم میکر, کمال امروئی, یہ سارے لوگ. اور پھر یہ منور سعید, اقبال مہندی, ہمارا سب سے بڑا پینٹر صادقین, یہ سب ایک ہی خاندان ہے. ایک ہی خاندان ہے, ایک فرسٹ کزنز, بھانجے بھتیجے, ماشاءاللہ انٹلیکچوئلز, یار آرمی آف انٹلیکچوئلز. امروہہ تو وہی تو وہاں کے سادات ہیں یہ. اور جان بھائی ذرا فرق تھے. اور میں تو جب میٹرک میں پڑھتا تھا نا, تو ان کا بڑا سارا گھر تھا گارڈن ایسٹ میں, جہاں بھائی رئیس اور بھائی تقی رہتے تھے. اور جان بھائی بھی پھر بعد میں وہاں شفٹ ہو گئے تھے. اور ایک اور بھائی تھے, بھائی عباس ان کے. تو وہ وہاں پہ ایک سفید گدا لگا کے وہ پڑا ہوتا تھا. چھوٹی سی چوکی ہوتی تھی پہلے گھروں میں, تو چوکی سی ایسی لمبی سی, دونوں بھائی اس پہ بیٹھے ہوتے تھے, سفید پاجامہ کرتا پہن کے, شیروانی. اور باتیں وہ جنوں بھوتوں سے بھی کرتے تھے, انسانوں سے بھی کرتے تھے. دنیا کے سارے فلاسفرز کے بارے میں وہ ایسے باتیں کرتے تھے جیسے یہ مطلب برٹرینڈ رسل وغیرہ ان سے ملاقات ہو چکی تھی تو اس کو برٹی کہتے تھے. اور ایسا لگتا ہے کہ ان کے گھر میں ارد گرد یہ سارے
جو ہے نا وہ گھوم پھر رہے ہیں. اور کبھی کبھی رئیس بھائی کا تو یہ ہے کہ وہ درخت پہ بھی چڑھ جاتے تھے اور کچھ ہم کلام ہوتے تھے عالم ارواح میں چیزوں سے. وہ بہت مزے کے لوگ تھے. اس شہر میں جو کریکٹر تھے نا, پورا ہندوستان اجڑا تھا تو یہ شہر آباد ہوا تھا. پورا ہندوستان, علی گڑھ کی تہذیب, لکھنؤ, حیدرآباد, دکن, ایٹ لیسٹ 100 شہر تھے وہ. اور اس کے علاوہ پھر پورے پاکستان بھر سے بھی ہجرت ہوئی نا یہاں, بالکل ایسے, کیونکہ واحد پورٹ سٹی تھا, انگریزوں نے بنایا تھا 150 سال پہلے کا. سب سے ساؤتھ ایشیا کی سب سے امپورٹنٹ یہ بندرگاہ تھی بھائی جان. اسی وجہ سے یہاں پارسی آئے تھے, اسی وجہ سے یہاں بوری آئے تھے. یہ لوگ اس لیے آئے تھے کہ ان کے آرڈر ہوا تھا کہ جاؤ, اور اب وہاں پہ بندرگاہ پہ کاروبار ہوتا ہے نا, تو اس وجہ سے یہ ایک امپورٹنٹ شہر تھا. تو یہاں جب ہجرت ہوئی تو اس کے بعد ایسے لوگ آئے, ایسے لوگ. ارے بھائی ڈاکٹر سلیم احمد صدیقی اس ملک کا سب سے بڑا سائنٹسٹ, وہ یہاں اپلائڈ کیمسٹری والے, وہ پینٹر بھی عالی شان تھے, وہ گانا بھی گاتے تھے, وہ شاعر بھی تھے. تو اس وقت کے جو جتنے بیوروکریٹ بھی تھے نا, یہ مصطفیٰ زیدی جیسے, ہاشم رضا زیدی جیسے, وہ تو مطلب بہت پڑھے لکھے اور بہت سلیقے کے لوگ ہوتے تھے. یہ تو شہر ہم سب نے مل کے پھر اس کو برباد کیا اور ملبے کا ڈھیر بنا. اس ڈھیر سے اٹھا کے ہم چاہتے ہیں کہ کلچرلی میں نے ریوائیو کیا ہے اس شہر کو, پہلے شہر کو پھر ملک کو کنیکٹ کیا ہے کلچرلی. اور جس کلچر کی بنیاد پہ شہر تقسیم ہوا تھا, جس زبان کی بنیاد پہ 40 قتل ہوتے تھے, اسی کو میں نے محبت کی لڑی میں جوڑا ہے. اس پہ آگے بات کریں گے جیسے تم چاہو گے. مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد جب آپ بڑے, اچھا اس پہ جان بھائی کا ایک شعر سن لو, تم بھی ان کی عاشق لگتے ہو. بہت بڑا, یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا, ہر چیز پہ جان بھائی کا شعر ہے. یادیں ہیں کہ بلوا ہے, چلتے ہیں چاقو مجھ میں. جب ہمیں یاد آتا ہے نا, ایک رومانٹیسائز کرتے ہیں نا اس شعر کو. اب بھائی ہادی مارکیٹ لندن سے بھی مجھے زیادہ پسند ہے, شانزلیزے سے بھی زیادہ اچھی جگہ تھی. میں ساری دنیا گھوما ہوا ہوں, ٹھیک ہے یار. وہ ہمارا جو کنیکشن تھا. اور وہ احمد مشتاق کا ایک شعر ہے, یار سب جمع ہوئے رات کی تاریکی میں, کوئی رو کر تو کوئی بال بنا کر آیا. تو ہم بھی آدھی مارکیٹ پہ سامنے چیف نے جو ایک پیپلز ٹیک کھولا تھا, وہاں 10 آنے کا وہ ملتا تھا اور 1.25 روپے کا برگر. سامنے اس کے پارک تھا, تو سارے لڑکے ہم ہیپی ڈیل کے, گرین لینڈ کے, میری کلاکوں کے شام کو جمع ہوتے تھے. تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ بال بنا کے کون آتا تھا اور روتا ہوا کون آتا تھا, جس کے جس طرح کے معاملات ہوتے تھے. جی تو عجیب تھا. اور اس میں پھر شاعر, ادیب, ہاں. لیکن ہم اپنے بزرگوں کی عزت اتنی کرتے تھے, ان کے سامنے سگریٹ بھی نہیں پیتے تھے, چھپر کر لیتے تھے بالکل, اور کوشش کرتے تھے کہ اوپر کا بٹن بھی بند کر لیں قمیض کا. تو وہ تہذیب قائم تھی وہ. یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا کہ جب کوئی بڑا چائے پی لوں تمہاری اجازت. سر آپ یہ ایسے ہی ہوتا ہے, یہ چائے بھی پیے, کافی بھی سر ابھی سسٹم شروع ہونے والا ہے. غالب لائبریری جو ہے وہ ناظمہ 2 نمبر میں آپ نے دیکھی ہوگی. پہلے تو ناظم آباد کو 2 نمبر کہنا مجھے اچھا نہیں لگتا. ناظم آباد تو سارے کا سارا 1 نمبر ہے. بلاک 2 1 نمبر 2 نمبر آپ کی محبت ہے. تھینک یو یار. غالب لائبریری بہت ہی کمال کی لائبریری تھی. بڑے بڑے لوگ اس میں رہے, مرزا ظفر الحسن اور بڑے بڑے لوگوں نے کام کیا. HBL نے اس کی مہربانی کی تھی اس زمانے میں, ایک چھوٹی سی بلڈنگ بنا کے دیتی تھی. تو ابھی مجھے کچھ لوگوں نے, چونکہ میری دسترس وزیر بننے سے پہلے بھی میں زیادہ طاقتور تھا, کیونکہ میں گالیاں دے سکتا تھا, میں برا بھلا کہہ سکتا تھا, تو میں ایک پریشر ڈیولپ کرتا تھا ہر طرح کی حکومتوں پہ بھی اور صاحب اقتدار پہ. تو غالب لائبریری کے لیے بھی میں نے فنڈ, بلکہ جتنا ڈسٹرکٹ سینٹرل کی لائبریریاں ہیں ساری ریڈو کرنے کے لیے میرا ناظم آباد سے وہ عشق قائم ہے. تو میرا فوکس, اور ایک اور آرٹس کاؤنسل سے بڑی بن گئی ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں, اور وہ نیو کراچی میں ایک ہم نے بنائی ہے, اور وہ آڈیٹوریم میں 62,000 کتابوں کی لائبریری ہے. ابھی ہم نے وہاں ایونٹ شروع کر دیے ہیں. تو ناظم آباد میں ایک اور صاحب ہیں ڈاکٹر عاصم, جن کا ضیاء الدین ہسپتال ہے. جی بالکل. اتفاق سے ہم 7 چھوٹے بڑے ہوئے ہیں, آمنے سامنے رہتے تھے. مجھ سے وہ بڑے ہیں کچھ 5-4 سال. انہوں نے مجھے بلایا کہ یار تم اتنا یہ اور کلچر سارا پاکستان پھیلا دیا ہے, ڈسٹرکٹ سینٹرل محروم ہے. تو انہوں نے ایک بہت خطرناک جگہ مجھے آئیڈینٹیفائی کی, 5E نیو کراچی.
جی नागन मोड़ से भी आगे। जी 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 तो अगर पिछले 10-15 साल की कहानी करें तो मैं तो जा भी नहीं सकता था डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल भाईजान, जा तो सकता था, आने की गारंटी नहीं थी, हरकतें भी मेरी ऐसी ही थी तकरीबन। मैंने इलेक्शन भी इन्हीं लोगों के खिलाफ लड़ता रहा, बहुत भाई हमारे ऐसे थे, मतलब उमर शरीफ साहब से भी मैंने इलेक्शन लड़ा, और भी बहुत सारे लोग थे, तो जो भी उन्हें लड़ाते थे मुझे डर लगता था। मैं दो ज़िलों में घूमता था खाली, यानी PCHS ज़्यादा, गुलशन रात को छप्पर में चले गए या डिफेंस, और कभी किसी दोस्त की बाइक पे, कभी किसी दोस्त की गाड़ी में, ऐसे करता था। खैर ये अलग अलग बात है। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये तुम 2-3 महीने बुलाते रहे, फिर उन्होंने कहा यार ये तू ले ले, और ये मैंने कहा यार मैं किस लिए ले लूँ, यहाँ तो जाऊँगा कैसे। तो खैर अब सूरत हाल भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है शहर की, बिल्कुल कुछ बेहतर है, लेकिन क्राइम सीन बहुत ज़्यादा है। तो हमने उसको ज़बरदस्त एक और आर्ट्स काउंसिल खोल दी, और मैं चाहता हूँ कि मैं हैदराबाद आर्ट्स काउंसिल, सक्कर आर्ट्स, आली मैंने बनवाई है सारी, मीरपुर खास, लाड़काना। यार मुझे एक बताओ, मैं इतना मीन आदमी नहीं हूँ, सबसे बड़ी मेरी ग्रांट भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध देती। तो मैंने कहा कि कराची में तो हम 1,500 चीज़ें कर रहे हैं, हमारे बाएं हाथ का खेल है ये दानियाल और इसकी जो टीम है, मैं सिर्फ उसको मास्टरमाइंड करता हूँ, क्रिएटिव सतह पे करता हूँ, उसको पेपर पे बनाता हूँ, लेकिन डांट डपट मेरी चलती रहती है क्योंकि मैं परफेक्शन का कायल हूँ। तो 99% चीज़ें मेरी टीम कर जाती और लीडर जो है, डांटता सिर्फ है यहाँ नहीं, कश्मीर में भी जाके इसी तरह डिलीवर करती है। अबे भाई हम तो अलमरा के चपड़ासी से लेकर डायरेक्टर तक बिलीव ही नहीं करते, ऐसे आते हैं जैसे कोई लाशें कब्रों से आ रही। सरकार में जितने लोग काम करते हैं ना, उनको काम नहीं करना, क्योंकि उनकी तनख्वाह इंश्योर है भाईजान। तुम्हारे पास जो बच्चे हैं ना सही काम करेंगे तो इनको पैसे मिले। मेरे पास जो बच्चे हैं, 1 वार्निंग 2 वार्निंग के बाद मैं बोलूँगा भाईजान ये तो नहीं चलेगा। तो गवर्नमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यही है, आप भर्ती हो गए 35 साल तक तनख्वाहें मिलेगी, पीपल डोंट वांट टू, क़यामत तक फिर आपको रहने काम नहीं करना चाहते मेजॉरिटी में लोग यार। और फिर कुछ उनको मार भी दी गया है, शायद हिस्से नहीं है। तो मेरा चपड़ासी चाय बनाने वाले से लेके दानियाल तक, कैमरा मैन, हर कोई ट्रैवल करता है, डेजर्ट में जाएं जहाँ जाएं, 55-60 लोगों की टीम, which is good माशाल्लाह। हाँ, और ये मैंने तिनका करके बनाई है। इवन ये दानियाल भी एज अ वॉलंटियर फ्री में मेरे साथ कई साल काम करता रहा, फ्री पार्ट टाइम किसी कंप्यूटर की कंपनी में काम करता था, और सबसे ज़्यादा इसने मेरी झिड़कें खाई हैं, इसीलिए सबसे टॉप पोजीशन पे बैठा हुआ माशाल्लाह, और वो आज भी जारी है। उसका फायदा इसको हो रहा है, एक बात ये समझ ले। इनको पता है कि नियत क्या है, नियत जो है वो डांटने की, वो सिखाने वाली सोच है नहीं, बेसिकली। फिर ये कोई बच्चा या बच्ची भी मुझे नहीं देता है ना, तो 1 साल में हम उसको चीता Train बना कर देता हूँ मैं उसको। फिर मैं पहले कहता हूँ कि ये रिग्रेस ट्रेनिंग है और ये पूरा पैकेज है। तो जो उसमें से गुजर जाता है ना, तो ये तुम्हें बताएगा, किसी वक्त इसको भी इंटरव्यू करो इंशाल्लाह। हाँ, ही विल टेल यू माई स्टोरी बेटर देन मी। हाँ, कम से कम जितने साल से मेरे साथ है, बिल्कुल, कई साल तो मैंने इसको अंदर सिस्टम में दाखिल नहीं होने दिया। मैंने कहा क्यों ये आ रहा है, चक्कर क्या है इसका। फिर मैंने देखा कि नहीं यार, इतनी डेडिकेशन, काम करने वाला ये 24 घंटे का है। हाँ देखा है, सोते में भी। और मुझे क्या पसंद है इसका, एक ही चीज, अबे मैं इनसे कहता हूँ खुद भी तो सोचना शुरू करो। 36 चीजें मैं बताता हूँ, तो हमारे यहाँ वाहिद आदमी है, आगे की 25 चीजें लेके आ जाता है, तो उसमें से 4 पे मैं डांटता हूँ कि ये क्या ले आए। लेकिन 1-2-3 चीजें ऐसी होती हैं, मतलब रात को भी बैठ के सोचता रहता है। ये थिंकिंग प्रोसेस में मुझसे सीखा इसने, क्योंकि मैं तो रात को सोता नहीं हूँ, मैं तो जागती आंखों से ख्वाब देखता हूँ। इतना काम जो घूमते नहीं कर सकी एक छोटे से 3.25 एकड़ के अदारे ने कर दिया। तो भाईजान ये और करने का और बहुत सारे काम करने का इरादा है। इरादा क्या है, हम तो इरादा जाके मंजिल पे काउंसिल बनना हम शुरू से बात हम करते हैं। इरादा मंजिल पे बांधते हैं, इरादा विरादा नहीं करते। मतलब रात को जो मैं सोचता हूँ, सुबह सवेरे या रात 1-2 बजे उस पर एक्शन शुरू हो जाता है भाईजान। माशाल्लाह, वेरी नाइस। इस वक्त जो स्पीड है ना 21वीं सदी में तुम्हारे डिजिटल मीडिया में, उससे ज़रा आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि अभी आपने PLF के बारे में बताया, PLF को भी थोड़ा सा आप डिफाइन कीजिएगा कि कर क्या रहा है वो, और उसके अलावा जो आर्ट्स काउंसिल में जो टैलेंट होता है, उसके बाद उस टैलेंट का क्या होता है। अच्छा, हमने यूथ फेस्टिवल जब करने शुरू किए थे ना, पहले साल से शुरू कर लिया था, तो हमारा उसका मकसद ये था, कराची यूथ फेस्टिवल, कराची यूथ फेस्टिवल, तो 12 साल से 12 कैटेगरी में उनको ट्रेन करते थे, थिएटर, म्यूजिक, डांस, फाइन आर्ट, फोटोग्राफी, क्विज, डिबेट, ये सारा कुछ।
تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ ہم نے پہلے سال ہی اپنی اکیڈمی بنا دی. ایک آدمی کے ساتھ میوزک اکیڈمی شروع کی ظفر علی خان, ایک آدمی کے ساتھ تھیٹر اکیڈمی شروع کی عرفان صادق, ایک آدمی کے ساتھ ڈانس اکیڈمی شروع کی, اور ہمارا آرٹ اسکول پاکستان کا سب سے پرانا اسکول تھا, وہ بند پڑا تھا, اس کو ریوائیو کیا, اور سب فری میں, لیاری کے بچے, لالو قید کے بچے, موسٹ ٹیلنٹڈ. پھر ہم نے یہ اناؤنس کیا کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کو تو ہم کیش انعام دیں گے تھیٹر فیسٹیول میں, لیکن جو ٹاپ 20 ہوں گے ان کو ہم فری تھیٹر میں پڑھائیں گے. ٹاپ 20 فائن آرٹ کے, ٹاپ 20 میوزک کے, ٹاپ 20 ڈانس کے فری ٹریننگ دیں گے. تو اس طریقے سے ہم نے ایک ماڈل بنا دیا. صرف ٹریننگ نہیں, کینوس بھی فری, کلر بھی فری, اور بہت سارے ایسے بھی بچے ہیں کہ جن کے پاس اورنگی ٹاؤن سے آنے کا کرایہ نہیں ہے تو بس کے پیسے بھی. اور اس وقت وہ جو ٹیلنٹ ہے نا, میں آپ کو فائن آرٹ میں بتا دوں, نہ NCA کے پاس ہے نہ انڈس کے پاس ہے, سب لیاری اور لالو قید کے بچے ہیں. ان کی پینٹنگ امریکہ میں بک رہی ہیں, ان کی پینٹنگ پاکستان کی ٹاپ گیلریز میں ان کے شو ہو رہے ہیں. ابھی پاس آؤٹ نہیں کرتے, ابھی ان کا تھیسس نہیں ہوتا, وہ بک جاتا ہے. یہی تو میرا تو میں تو امیروں کے لیے کام ہی نہیں کرتا, ان کے لیے تو بہت ہے حلال حرام. NCA بھی ہے ان کے پاس بہت سارے آپشن. نہیں NCA نہیں, انڈس بھی ہے. ہاں انڈس والے کی وہ بات نہیں ہے, ان کا تو شوق ہے آرٹ, اور وہ تو کر لیتے ہیں. آرٹ ان کا شوق ہے, آرٹ ان کا طرز زندگی نہیں ہے. میرا تو لیاری کا بچہ جو بات بھی نہیں کر سکتا, اس کا آرٹ تو 50,000 کی جب پینٹنگ بکتی ہے 50,000 تو اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہے. اب 1.5 لاکھ میں بکنا شروع ہو گئے ہیں, 10,000 سے شروع ہوئے تھے. بچیاں, بچے, اور اتنے بولڈ جو پینٹنگ بنا رہے ہیں, اور اس کے پیچھے تھاٹ پروسیس ہے. کوئی ایسے نہیں بنا رہے گل و بلبل, پورا اس کا تھنکنگ, ان کے چاروں طرف جو کچھ ہو رہا ہے اس طرح کی چیزیں بن رہی ہیں. میرا تو سب سے بڑی سکسیس سٹوری یہ ہے, اور اس ملک کو بھی صرف یہی سدھاریں گے, یہی آگے لے کے اور کہاں اکیڈمیز بنانے کا پلان ہے؟ اکیڈمیز ہیں سکھر میں کھول لی, لڑکانہ میں, حیدرآباد میں 200 بچے پڑھ رہے ہیں. عالی شان تھیٹر فیسٹیول بچے ہیں, سب ٹیچرز کی تنخواہ یہاں سے جاتی ہے. اور چونکہ سندھ تو پورا, بلوچستان میں بھی ابھی سیکٹریکلچر آئے تھے, وہ بہت بڑا رائٹر ہے ہاشم ندیم, جس کی یہ کون سی زادیاں اور یہ سارے سیریل ہیں, وہ بھی چاہتے تھے کہ ہم بلوچستان کے ساتھ بھی جائیں. اور PLF نے تو فنڈامنٹلی اس کو بدلا ہے. جب ہم لاہور گئے, جو سب سے 1000 سال کا کلچر کا ہیڈ کوارٹر تھا. PLF میں ہوتا کیا ہے؟ پاکستان لٹریچر میری فیسٹیول. جان, اس میں سب کچھ ہوتا ہے. اس میں میوزک ہوتا ہے, اس میں ڈانس ہوتا ہے, اس میں شاعری ہوتی ہے, اس میں سنجیدہ ترین موضوعات, چاہے کاروکاری ہے, چاہے یوتھ کے مسائل ہیں, چاہے یہ سب کچھ حویلیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے, آرٹ کو پریزرویشن کیسے کرنی ہے. راشد رانا کے ساتھ بھی سیشن ہوتا ہے, انور مقصود کے ساتھ بھی ہوتا ہے, اور ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے, علی زریون اینڈ کمپنی. اور کریٹیکل ایشو جو ہمارے سماج کے ہیں, خواتین کو کیا کیا ایشو درپیش ہے, وہ بھی سب ہوتا ہے. PLF ہمارے سماج کا آئینہ ہے, لیکن ہم پہلے ان کو کونین کی گولیاں انجیکشن لگاتے ہیں, پھر علی ظفر اور بگا اور عاصم, اور پھر ہم اپنا ہیریٹیج اور کلچر کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. مال روڈ بند کر دی تھی ہم نے جا کے لاہور میں لٹریچر کے نام پہ. پھر کشمیر انڈیا کے بارڈر پہ گئے باس, تو کشمیر کا آرٹ, کشمیر کا میوزک بلینڈ کرتے ہیں ہم. جس ریجن میں چلے جائیں, اردو اور وہاں کی مقامی زبانیں, پنجابی اور سرائکی. کشمیر میں 4 زبانیں, گوجری, پہاڑی, ہندکو, کشمیری, سب ان کے اسکالرس. تو یہ کبھی زندگی میں ہوا ہی نہیں تھا. ابھی سکھر میں نے بتایا اسی طریقے سے, سچل, لطیف, اور ساتھ میں غالب. آپ نے جو کہا کہ جو خطرناک موضوعات ہیں کاروکاری جیسے, سکھر میں بھی کر کے آئے ہیں. اس میں وہ آرٹ کی پاور یہی ہے کہ آرٹ کے تھرو آپ تمیز کے ساتھ, بالکل آپ کو سخت الفاظ استعمال نہیں کر رہے, کرنے کا سلیقہ آ جاتا ہے نا, اور سمجھا بھی دیتے ہیں ہم مسئلے کو کہ تو ہمارا جو اصل ہے نا, یہ جو بچوں کے جو اکیڈمی, اور انشاءاللہ وہ برابر میں فیضیر امین بھی مجھے مل جائے گی, جو ایک ڈھانچہ پڑا ہوا ہے. میئر سے میری بات ہوئی ہے, میئر صاحب, اور اگلے سال ہم یونیورسٹی پہ جا رہے ہیں. وہ پہلی فائن آرٹ پرفارمنگ آرٹ یونیورسٹی ہوگی, کوئی نہیں ہے. ہاں, یہ پلیز کریں یار, یہ پلیز کریں, اٹس ویری امپورٹنٹ. یونیورسٹی از ویری امپورٹنٹ. اس میں ڈانس بھی ہوگا, اس کا ہر چیز کا شعبہ ہوگا. ہمارے تو ڈگری ہے کراچی میں, آپ کو پتا ہے ہمارے ڈگری نہیں ہے. ہمارے تھیٹر میں بھی کوئی ڈگری نہیں ہے, ہمارے ڈانس میں بھی کوئی ڈگری نہیں ہے. ہمارے یہاں میوزیکالوجی میں صرف پنجاب یونیورسٹی میں ڈگری ہوتی ہے, وہ پاکستان بننے سے پہلے کی ہے. ہمارے یہاں ڈگری انسٹیٹیوشن نہیں ہے آرٹ میں. کس میں ڈگری ہوتی ہے بتائیے گا پلیز؟ میوزیکالوجی, میوزک میں ہوتی ہے. 1946 میں شروع ہو گئی تھی پنجاب یونیورسٹی میں. ضیاء محی الدین کے ابا نے اس کا کورس
بنانے میں مدد کی تھی. اچھا میرے کچھ دوستوں نے پڑھا ہے, ویری انٹرسٹنگ یار. کیوں نہیں, ہر یونیورسٹی میں میوزک کی ڈگری نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو. کراچی یونیورسٹی میں کیوں اب نہیں ہونی چاہیے. کراچی یونیورسٹی میں اس لیے نہیں کہ آج تک کوئی کانسرٹ نہیں کر سکے آپ. وہی شکنجا, اس شکنجے کو توڑنا ہے سب. صرف یہ لڑکے توڑیں گے, ہو نوجوان. جائے گی. اب ان کو میری ضرورت پڑتی ہے, کہہ رہے ہیں آپ کھڑے ہو جاؤ. جب میں وہ دیوار کو توڑتا ہوں نا, رسی کراس کرتا ہوں, تو پھر یہ مجھ سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. ہم تو یہ کر رہے ہیں, دیواریں توڑ رہے ہیں. اور بہتری آئے گی انشاءاللہ. پٹھان بھائی سارے بچے, پورا بلوچستان میرے ساتھ کنیکٹڈ ہے. میں چلا جاؤں, ہزاروں جمع ہو سر جائیں. آرٹ کی تو پھر خوبصورتی ہے یہ نا, آرٹ میں سارے غصہ نکل جاتا ہے. دیٹس امیزنگ, آئی لو دس اسٹوری. لاسٹ آپ نے ایک شخص کا نام لیا ہے, میں بہت زیادہ ان کی عزت کرتا ہوں, بہت زیادہ عزت. میرا خواب دانیال نے مجھے ان سے ملوایا تھا. میں صرف ایک چھوٹی سی ملاقات ہوئی تھی. میرا جو ہے نا مطلب میں اسٹار اسٹک ہوا تھا پہلی مرتبہ کسی سے مل کے, تو وہ تھا امیزنگ. آپ مجھے پلیز ان کی کچھ اسٹوریز بتا دیں. میں تمہیں سیدھی بات بتاؤں, تمہاری بھی وہی اسٹوری ہے, میری بھی, زیاد صاحب کی بھی. ہم سب کے سب لوور مڈل کلاس یا اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو سونے کا چمچہ شاید تم پیدا ہوئے ہوگے, ہم اعظم آبادی کہاں پیدا ہوا دونوں. تو وہ جو لوگ ہیں نا, ان کے اندر بھوک ہوتی ہے, ہنگر ہوتی ہے, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مرسیڈیزوں میں سالے گدھا ہے, اس کو کچھ نہیں آتا, گھوم رہا ہے. وہ ضیاء محی الدین بالکل قریب آدمی. ابا میٹرک جو اسکول تھا ایک, نور محمد ہائی اسکول, اس کے ہیڈ ماسٹر تھے. تختی اپنے ہاتھ سے لکھاتے تھے. بس کی چھت پہ چڑھ کے سال بھر پیسے جمع کر کے مری گئے تھے ضیاء محی الدین. میری یاری تھی وہاں. انہیں نون میم راشد مل گئے, بہت ہی بڑا, جس کا میں ابھی تمہیں سنا رہا تھا, عشق ازل گیر و ابد تھا, مشکل شاعر تھا. وہ ریڈیو پاکستان مظفر آباد میں ہوتے تھے, وہاں 50s کی بات ہو رہی ہے, ارلی 50s 48 وغیرہ کی. 2 مہینے وہاں انہوں نے اپنی کھولی میں ان کو رکھ لیا ساتھ. وہاں سے ان کی تربیت شروع ہو گئی. وہاں سے انہوں نے ایک خط لکھ کے زید بخاری کے نام بھیج دیا لاہور. ریڈیو پاکستان میں نوکری شروع ہو گئی. اس طریقے سے پھر وہاں سے کراچی بخاری صاحب لے آئے. یہاں سے انہیں غریب کا بچہ تختی لکھنے سے لے کے سیال, وہاں کا قصور کا پنجابی, کسی کو لگتا ہے کوئی اردو دان, کوئی پرشین بول نہیں ہو سکتا. دس از پرفیکشن. قائد اعظم کو بھی یہی چاہیے تھا, ضیاء محی الدین کو بھی یہی چاہیے تھا, سمجھ گئے. اور انگریزی بھی اتنی خوبصورت. اور پھر ابھی میں تمہیں بتاؤں, مجھ سے تو سارے اسٹوریاں, میں چونکہ انہیں کی جیسا ہوں نا. لنڈن میں سو کا علاقہ آپ کو پتہ ہے, ریڈ لائٹ ایریا ہے. اس کے اندر ایک ریڈ لائٹ ایریا کے بار میں برتن دھوتے تھے ضیاء محی الدین, وہاں سروائیو کرنے کے لیے. کہ ان کی اسکالرشپ جو تھی لامڈا کی, لنڈن اکیڈمی آف میوزک اینڈ ڈرامہ کی, وہ ان کو رہنے کے تو پیسے نہیں تھے. تو وہ وہاں بھی عشق ان کے کام آیا. وہ کوئی ویٹریس تھی, وہ دیکھتے تھے اسمارٹ سا لڑکا ہے, تو وہ آدھا برگر یا سینڈوچ جو کسی کلائنٹ سے بچتا تھا نا, چپکے سے ضیاء محی الدین کی جیب میں ڈال دیتی تھی, اور وہ چھپ کے کھا لیتے تھے. اس محنت کو کر کے ضیاء محی الدین بنا ہے. مہدی حسن خان 24 میں سے 22 گھنٹے ریاض کرتا تھا, تو مہدی حسن خان بنا ہے. اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اور جناح پونجا کا بیٹا قائد اعظم محمد علی جناح بھی لوور مڈل کلاس کا آدمی تھا, اور باپ اس کو بنانا چاہتا تھا کہ بھائی تو انجینئر بن جا. یہی اپنا 3 دفعہ یہ سندھ مدرسہ میں پڑھے نا, اور بامبے 3 دفعہ پھپھی وہاں رہتی تھی, خالہ وہاں رہتی تھی. انگلینڈ گیا, ہم نے لا کیا. اس کے بعد اپنے آپ کو کتنا اکوپمنٹ کیا, بہت غوروں سے متاثر بھی تھے, اپنے آپ کو تیار کیا نا یار. There is no shortcut, that's true. There is no shortcut. لگ جاتے ہیں بعض بے سروں کے, اور 10-20 لاکھ روپے ملنے شروع ہو جاتے ہیں, بہت کم, بٹ اس کی زندگی کم ہے, طویل نہیں ہے. تو جانیے ہماری قوم تو ساری شارٹ کٹ پہ لگ گئی ہے. یا IMF بھی تو شارٹ کٹ ہے, اور کیا ہے, اندر کچھ کرنا پڑے گا, ہمیں جان چھڑانی پڑے گی نا. آج تو نہیں چھڑا سکتے, ہم مہربانی ہے جو ہمیں بھیک دے رہے ہیں, سب کی مہربانی ہے, لیکن اس کو لوٹا کے تو اپنے پیروں پہ کھڑا تو ہونا پڑے گا. بہت وسائل ہیں اس ملک میں, تمہارے پیروں کے نیچے ٹریلینز آف ڈالر کے وسائل ہیں, وہ بھی ہم فری میں دے دیتے ہیں. کس چیز کے؟ سونا, پیتل, تانبا, تیل, ہر چیز ہے. یہ تو ہے. آرٹس کاؤنسل پر نا شروع سے بات کرتے ہیں ڈیٹیل کے اندر, کیونکہ میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں کہ ایگزیکٹلی وہ پروسیس ہوا کیا تھا, جو آپ کی پوری اسٹوری ہے. میرا اپنی جو پہلی کہانی ہے یا پہلا ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے آرٹس کاؤنسل کا, وہ یہ تھا کہ آئی تھنک ارلی 2000s کی بات ہے, جب جو ہے ایک عید پر ایک شو لگا تھا عمر شریف صاحب کا, تو والد صاحب مجھے لے گئے تھے.
میرا وہ بڑا تو دوست میں تھا وہ. دیکھ کر حیران ہو گیا تھا. جو اندر جاتی رائٹ سائڈ پر جو پورا ہاں سڑک بخاری آڈیٹوریم ہے, تھیٹر تھیٹر ہے, 1000-1200-1500 کا. وہ جو میں نے پورا شو دیکھا تھا نا, وہ انرجی. تم نے وہ کون سا ڈرامہ دیکھا, بکرا قسطوں پہ؟ نہیں بکرا قسطوں پہ تو بہت کچھ اور پرانا تھا. تھا. وہ بکرا منا بھائی MBBS, آپ کو یاد ہوگا. اچھا کچھ ایسا تھا وہ والا. اور پھر اس کے بعد 2 اور ڈرامے دیکھے تھے اسی طرح سے, ہر سال آتا تمہارے تھا. میں ابا تو آرٹس کونسل سے کنیکٹڈ تھے, آئی تھنک سو, ہے نا؟ آئی تھنک سو. سو یہ میرا انٹروڈکشن تھا. تو آپ ذرا عمر شریف صاحب کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی کیا ان کے پہلے آرٹس کونسل کے بارے میں بتاؤں گا, بیچ میں عمر شریف بھی آ جائے گا. آرٹس کونسل از ٹو بگ دین می اینڈ عمر شریف اینڈ معین اختر, ٹھیک ہے نا. ہاں تو آرٹس کونسل بھائی جان جب پاکستان بنا تھا نا 1947 میں, تو اس کے بعد پاکستان جب 7 سال کا ہوا نا, 7 سال کا, تو 1954 میں یہ ایک ادارہ قائم ہوا پہلا اس ملک میں. نو الامرا, نو PNCA, پاکستان میں کچھ نہیں ہے, صرف یہ ادارہ بنا. اور کیوں بنا, اور یہ آرٹس کونسل آف پاکستان کیوں ہوا؟ اس لیے کہ بھائی جان پاکستان کا پہلا دارالخلافہ کراچی تھا, اور قائد اعظم محمد علی جناح بھی یہیں بیٹھتے تھے, لیاقت علی خان بھی, غلام محمد بھی. تو وہ بڑے ویژنری لوگ تھے, اور اس زمانے کے ICS بھی بہت ویژنری تھے. ابھی جس کو CSS ہم کہتے ہیں, DC کمشنر, بھائی اس کا بڑا معیار تھا, علی گڑھ وغیرہ کے پڑھے ہوئے تھے. تو وہ لوگوں نے یہ سوچا کہ یار یہ ہمارے پاس, آپ کو پتہ نا جب کوئی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ آتا تھا اس کے ساتھ ایک کلچرل ٹروپے آتا تھا, چائنیز, کورین, امریکن, ان کے آرٹسٹ آتے تھے. ہمارے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ, ان سب کے ساتھ ہمارے آرٹسٹ جاتے تھے. سلامت حسین بانسری والا, یہ سارے لوگ ٹریول کرتے تھے. ہمارے ڈانسرز 50 لوگ ٹریول کرتے تھے. چوہن لائی کے سامنے پرفارم کر رہے ہیں, امریکہ میں کر رہے ہیں, جرمنی میں کر رہے ہیں. یہ آرٹس کونسل ان لوگوں نے پھر 1 روپے گز پہ زمین خریدی چلنے سے. کتنے کی؟ 1 روپے گز پہ. 1 روپے گز. ہاں, اور یہ جو پہلی بلڈنگ بنی جس کو ہم ری ڈو کر رہے ہیں 10-15-20 کروڑ سے, یہ 7,19,000 روپے میں پہلی بلڈنگ 1955 میں بننی شروع ہوئی, جس کے پیسے لوگوں نے دیے. سب سے بڑا لون سیٹ احمد داؤد فاؤنڈیشن, اینگرو, یہ حسین داؤد کے ابا جو تھے, انہوں نے 2 لاکھ روپے قرضہ دیا تھا 7 لاکھ میں سے, اور وہ قرضہ کبھی لوٹایا نہیں گیا. تو میں نے ان کے بیٹے سے کہا اور ان کی نواسی سے کہا کہ اس کا سارا انٹرسٹ بھی آپ لگا لیں, آئی وانٹ ٹو پے یو. بٹ وہ ان کو پرائڈ میں نے دی. ان کو میں نے کہا ذرا سا ادھر آیا کرو کہ تمہارا باپ کتنا بڑا آدمی تھا. اس کو اندازہ تھا, پرانے زمانے کے جو سیٹ تھے نا بہت دور اندر زبردست لوگ تھے. جیسے انڈیا میں ٹاٹا برلا, ہمارے یہاں اصفہانی آدم جی, سیٹھ احمد داؤد, اور یہ حبیب بینک والے. ہاں, اب تو اس کے بعد تو نودولتیے جو آئے ہیں نا, وہ تو ان کو پتہ ہی نہیں, ان کے گھر میں کوئی پینٹنگ نہیں, نہ کبھی مہدی حسن کا گانا سنا ہے, نہ انہیں پتہ ہے عابدہ کون ہے. وہ تو بس پوائنٹ ہے ویسے. وہ تو ارے ساری سوسائٹی لچر اور ولگر اسی لیے ہے. گھر میں پینٹنگ نہیں ہے, اسی لیے گھر میں 50 لاکھ کا صوفہ, 5 کروڑ کی ڈائننگ ٹیبل ہے, ایک پینٹنگ نہیں ہے, گراموفون بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. سارا سرمایہ لٹک رہا ہے اس میں, گولڈن کلر کی, اس میں کچھ نہیں ہے, کوئی صادقین نہیں, کوئی اقبال مہندی نہیں ہے, کچھ. تو تہذیب کہاں گئی, ہے ہی نہیں. اسی لیے آپ کو تھوڑا سا اور پیچھے لے جائیں اگر ہم, تو ہندوستان میں رجواڑے تھے نا, واجد علی شاہ صاحب, یعنی لکھنؤ, دلی ظفر علی شاہ, حیدرآباد دکن, ہمارے جو میر تھے, میر عثمان علی, اس طرح کے لوگ تھے نا. تو بڑے غلام علی خان, پنجاب مہاراجا جو تھا نا پنجاب کا سکھ, اس کے دربار میں گانا گاتے تھے. روشن آرا بیگم, ان سب کو مہینے کا وظیفہ ملا کرتا تھا. تو یہ فل ٹائم جاب تھی نا, ان کو کوئی روٹی کے لیے یا رہائش کے لیے کسی چیز کی ضرورت تھوڑی تھی. انکم بھی اچھی ہوگی. جب وہ ختم ہو گیا تو ہماری سرکار نے اس کو اون نہیں کیا کہ وہ بھی اسی طریقے سے, بھائی سبھی کو وظیفہ ملتا تھا نا. بڑے شاعروں کو, غالب کو یار, اس پہ بھی شعر ہیں غالب کے یار, میری تنخواہ جو مقرر ہے وغیرہ وغیرہ, خطوط لکھتے تھے. ہاں وہ بہت کچھ, میں تو ان کا عاشق ہوں اور مجھے یاد. اسی طرح بھی پھر جب آغا حسن آبدی ایک بہت بڑے آدمی تھے ہماری سوسائٹی کے, جنہوں نے BCCI بنایا, پھر انہوں نے شروع کیے سب فیض صاحب, احمد فراز, سبھی کو ان کے علاج وظیفے. لندن میں انہوں نے ایک اردو مرکز بنوایا. افتخار عارف صاحب اس کے سربراہ تھے, میرے بھائی ہیں بڑے. ابھی واحد اتنا بڑا شاعر زندہ ہے. تو
سب کچھ ختم ہو گیا. اور ایک آدمی کا نام اگر لوگوں نے ختم کرنے کا سب سے بڑا ذمہ دار کون ہے تو ضیاء الحق. اس پہ بھی بعد میں بات کر لیں گے. آپ اپنے طریقے سے چلاؤ. 60s میں تو بولتا رہوں گا. میں آپ کو نا پورا چینلائز اس طرح سے کرتا رہوں گا, لیکن بہت اچھا بول رہے ہیں ماشاء اللہ سے آپ. گڈ انرجی, ویری نائس. 60s میں آتے ہیں, آرٹس کاؤنسل کی اس وقت کیسی پوزیشن تھی, اور اس کے بعد پھر وہ سب یہ پیک کس طرح سے آتا ہے, پھر ڈاؤن فال کی بات کریں گے. بھائی 60s میں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں پہلی جماعت میں 1965 میں داخل ہوا ہوں. تو مجھ سے تم پوچھو کہ جب 1965 کی جنگ ہوئی تو ہمارے وہی کوارٹروں کے سامنے خندقیں کھدی ہوئی تھیں, اور وہاں ہم لیٹ جاتے تھے. صبح اٹھ کے ہم سب وہ جو توپوں کے گولے ہوتے تھے نا, ان کے ٹکڑے اسٹیل کے جمع کرتے تھے سارے. تو یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے. اور پھر آرٹس کاؤنسل کا میرا ایکسپیرینس آپ یوں کہیں کہ لیٹ 70s میٹرک ویٹرک کرنے کے بعد, اور پھر 80s سے میرا زیادہ ہے. 70s سے تو مجھے پتا ہے اس آرٹس کاؤنسل کا کیا آپ نے خاک اڑتی تھی درے دل پہ بیاباں کی طرح. کچھ کتے وتے وہاں کچھ اس طرح, جیسے 6 بجے تالا لگ جاتا تھا. بھائی پہلے اس سے پہلے بہت ہی اچھا تھا. فیض احمد فیض 3 سال اس کے وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں. فیض احمد فیض, صادقین, شان اللہ کی سب اس کی باڈی میں تھے. بس اس کو پوسٹ ضیاء اور پری ضیاء تم کر لو تو یہ سارے لیگل امیگرینٹ, یہ ساری ڈرگز, یہ ساری ٹیٹیاں کلیشن کو, اور یہ سارا اینٹی کلچر. وہ 1979 خلیفۃ المسلمین بن کے جو آیا تھا, اس نے ہمارے سماج کے فیبرک کو ہی برباد کر دیا. فلم ختم ہو گئی, تھیٹر ختم ہو گئے, ڈرامہ اسکول تھے, 55 ڈانس اور میوزک کے اسکول تھے اس شہر میں 50s میں. اس شہر میں کراچی میں 55, کتنے, ایک بھی نہیں بچا. 55, اور اتنی کم پاپولیشن میں بھی. اور بھائی 1947 میں ہم 3.5 لاکھ کا شہر تھے بھائی جان. وہی اس کے بعد 55 اسکول جو جہاں سے آیا یہاں اسکول بنا لیا. ہاں پنڈت گھنشیام اور یہ اور وہ ساری اکیڈمیاں گلی گلی. پرانا شہر ہی تو تھا پرانے شہر میں, تو مسمار کر دیا. اس پہ بھی ایک شعر ہے, اور جان صاحب کا یہ شعر بولتے رہے گا کیونکہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ, جو مجھے مزہ آ رہا ہے. جان صاحب کا اس کراچی کی سارے المیہ پہ ایک نظم ہے. ہاں, ہو کا عالم ہے یہاں نالا گروں کے ہوتے, شہر خاموش ہیں شوریدہ سروں کے ہوتے, جو سزا اور ہو شاید کوئی مقصود ان کا, جا کے زندہ میں جو رہتے ہیں گھروں کے ہوتے. میں شعر جو تمہیں سنانا چاہ رہا ہوں نا, وہ اس شہر کا مرثیہ لکھا ہے انہوں نے. شہر کا کام ہوا فرط حفاظت سے تمام, شہر کا کام ہوا فرط حفاظت سے تمام, خوب چھلنی ہوئے سینے سپروں کے ہوتے. تو یہ سب نے لکھا ہے بھائی, خالد علی نے لکھا ہے, جان بھائی نے لکھا ہے, سب نے لکھا. جان صاحب نے تو خود اس کو برتا ہے نا. ان لوگوں نے تو وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ان کے لیے تو نہ کوئی پنجابی تھا, ان کے تو سارے کے سارے پٹھان پنجابی. رات کو ایک مجلس لگتی تھی اور مطلب سارے ہی آتے تھے. آرٹ کی تو کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی, وہ تو کوئی کچھ بھی نہیں دیکھتا. لیکن پھر اس شہر کو جس طرح سے ایتھنک تقسیم اور اس کا شکار کیا گیا. ناظم آباد سے بھاگا کیوں میں, اسی لیے تو بھاگا. یہ ہزاروں جو بھاگے, یہ پورا ڈیفینس آباد ہوا. ناظم آباد اجڑا, فیڈرل بی ایریا اجڑا, وہاں گھر بیچا یا 2 کمروں کا گٹر میں فلیٹ لیے کمرشل ایریاز میں, عالیشان گھر چھوڑ کے. وہاں پہ نہیں ہوتا تھا فساد نازم آباد میں. ادھر رستے کون سے تھے, پاک کالونی آگ لگی ہوئی ہے گاڑیاں جل رہی, گولی مار آگ لگی ہوئی ہے گاڑیاں, لیاقت آباد آگ لگی, صغیر سینٹر سے اوپر سے چلے جاؤ آگ لگی ہوئی ہے گاڑیاں جل رہی. بھاگنا پڑا وہاں سے. گھر وہاں سے نہیں تو وہاں سے نکالے ہوئے تمہیں. بھائی بڑا مرثیہ, میرا جی چاہتا ہے شہر پہ ایک فلم بناؤ, اور مجھے لگتا ہے بن سکتی ہے. اب تو بہت کچھ عرصہ پہلے تک نہیں بن سکتی تھی. اب تو الحمدللہ بہت کچھ ہو سکتا ہے, اور اسی وجہ سے ہم کھل کر بات بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے. اور انشاءاللہ جتنی اس طرح کی کنورسیشن ہوں گی اتنا بہتر ہوگا میری نظر میں. وہ یہ اسی لیے آرٹس کاؤنسل کی طرف آیا. پھر اسی لیے یار مطلب مجھے تو اور کچھ آتا نہیں تھا. میں کوئی ہائیلی کوالیفائڈ آدمی نہیں ہوں, میں کوئی بڑا شاعر اداکار فنکار نہیں ہوں. میں ہو سکتا تھا, اس پہ بھی ایک اسٹوری ہے. میں نے دوسرا راستہ چنا, اور پھر میری یاریاں مشتاق احمد یوسفی اور ایسے لوگوں کی جن سے پوری دنیا جن کی عزت کرتی ہے, وہ کہتے تھے کہ ہم کارکن ہیں تمہارے,
میرے کام کی وجہ سے ایک لڑکا نہیں پڑھا لکھا پاگلوں کی طرح لگا ہوا ہے. ماشاء اللہ. اور یہ جگہ معتبر کیسے ہوئی یہ بتاؤں تمہیں. ان سب کو لا کے ایک جگہ بٹھا دیا, ان کے لیے کرسی لگائی, دری بچھائی, ان کی جوتیاں سیدھی کی. جب یہ آنا شروع ہو گئے سارے تو لوگ بھی آنا شروع ہو گئے. پیسے تو تھے ہی نہیں, ٹکا نہیں تھا, بغیر پیسے کے شروع کیا. پہلی عالمی اردو کانفرنس بغیر پیسے کی. پوسٹ ضیا جو ہے وہ میں پوسٹ ضیا آرٹس کاؤنسل کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو اتنے اس طرح سے بالکل نیچے آ گیا تھا پورا کا پورا سسٹم, اور پھر وہاں سے ریوائیو کرنا کتنا مشکل ہم تھا. لوگوں نے کیا. وہ کیسے کیا؟ اچھا اس میں الیکشن ہوتا ہے اور ووٹ ڈالتے ہیں لوگ. تم اگر ممبر نہیں ہو تو تمہیں بننا بھی چاہیے. سر ممبر ظاہر ہے ووٹ بھی ڈالتے ہو. بہت بڑا فائدہ بھی ہے. اصل میں 3 سال سے تو کوئی کھڑا مطلب میرے کوئی بھرتا نہیں فارم, تو الیکشن نہیں ہو رہا, بٹ بڑا سخت الیکشن ہوتا تھا. ایک ووٹر کے پاس گئے ہیں بھائی جان, 5ویں منزل پہ, انچولی میں, صغیر سینٹر میں, گلشن اقبال میں, لانڈی میں, ایک آدمی کے پاس جا کے ان کو سمجھایا ہے کتنا عظیم و شان شہر ہے, کیسے لوگ ہیں, ایک بھی ثقافتی ادارہ نہیں ہے, تو ہمارا ساتھ دو. 1999 میں 2 لوگ جیت گئے تھے, ٹھیک ہے, ایسے چاشمی اور پروفیسر سحر انصاری ایک بڑے شاعر ہیں. کرتے کرتے پھر 2003 میں 4-5 جیت گئے. اور میں نے سوچا تھا کبھی الیکشن نہیں لڑوں گا, میں پینل بنا کے لوگوں کو لڑاتا تھا. انیق احمد کو 3 سال سیکریٹری لڑایا. اس کے بعد میں نے دیکھا کوئی کام ہی نہیں کرتا. ان کی طرز زندگی بدل جاتا ہے. چپڑاسی سے اپنا بستہ اٹھواتے ہیں, گاڑی کا دروازہ کھلواتے ہیں, اور آرٹس کونسل ویسے کا ویسا ہی ہے. مجبوری میں پھر میں نے 2007 کے اینڈ میں الیکشن لڑا اور 2008 سے ڈائریکٹلی ٹیک اوور کر لیا. اور پھر کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے ساری, یہ آرٹ کی, کلچر کی, فیسٹیولز کی کہانی. اس کے بعد میں تو 99 سے آرٹس کونسل میں کام کر رہا ہوں. میرا نا ایک سوال ہے عام لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے. ہم جو باتیں کر رہے ہیں کچھ چیزیں تو سمجھ آ جاتی ہیں عام لوگوں کو, اور کچھ چیزیں نہیں سمجھ آتی ہیں. ایک بہت سمپل سا کویشچن ہے, وہ یہ کہ آرٹ کی معاشرے کو کیا ضرورت ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دیں. یہ جو ثقافت آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں, بہت سارے لوگوں کے سر سے گزر رہا ہوگا, یا پھر بہت سارے لوگ ہیں وہ سن کر نا تیش میں آ جاتے ہیں کہ نہیں. ہمارا جو کام ہے نا, پلیٹ فارم کا کام یہ ہے کہ ہم تمیز اور تہذیب کے ساتھ نا لوگوں کو, کیونکہ تہذیب کی بات ہو رہی ہے, ان کو میں سب سے بڑا سوال یہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ بے شمار لوگ اس طرح کے سے سوچتے بھی ہیں, بچے بھی سوچتے ہیں آرٹ از اے کریٹیوٹی. میں جان تم کوئی پروگرامر ہو, تم کوئی کیمرہ چلا رہے ہو, تم کوئی ایڈیٹنگ کر رہے ہو, تم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہو, یہی تو ہے ثقافت. اور کیا ہے یہ بھائی, ایک سیدھی لکیر کے بجائے ٹیڑھی لکیر کاغذ پہ لگا رہے ہو نا, وہ بھی تو آرٹ ہے. بات ہے تو جانی اس سے باہر تو ہو ہی نہیں. تم جس گھر میں رہتے ہو کسی آرکیٹیکچر نے ڈیزائن کیا ہے, آرکیٹیکچر از این آرٹسٹ نا یار بھائی, ہر چیز ہی آرٹ ہے نا. تو اس سے باہر تو نہیں ہو سکتے. فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے. ہاں فرق یہ پڑتا ہے کہ پھر چنگیز خان کے زمانے میں ظاہر ہے آرٹ وارٹ نہیں تھا, یا جتنے حملے ہوتے تھے, نادر شاہ درانی اور شیر شاہ سوری قبضے کرتے تھے, مال غنیمت لوٹ لیتے تھے, عورتوں کو لے جاتے تھے. آرٹ بنیادی بات آپ کو تہذیب سکھاتا ہے, اور یہ کوئی 2,500-3 ہزار سال کی کہانی ہے, 3,500-3,500 ہزار سال کی. مختلف تھیوریز ہیں, ڈارون کی, سیگمنٹ فرائڈ کی کہ ہم پہلے بندر تھے, یا ہم نہیں ڈائریکٹ انسان اچانک اوپر سے آئے. جو بھی تھیوریاں, انسانی تہذیب کی کہانی 3,500-4 ہزار سال سے پرانی ہے نہیں. یعنی کوئی 2,600-2,700 سال پرانا سب سے بڑا جو ایک تہذیبی مرکز ہم سمجھتے ہیں وہ ہم یونان کو سمجھتے ہیں, جس نے سارے بڑے فلاسفر ماڈل دیا. پولیٹیکا ایک کتاب آئی, اور یہ ماڈل آئے کہ کس طرح سے, اور 3 طبقے ہوں گے. ایک وہ مارشل ریس ہوگی جو جنگیں, دشمنوں کو قتل کریں گے, زمینوں پہ قبضے. ایک ایگریرینز ہوں گے کہ جو ہمارے لیے فصلیں بوئیں گے, اور ایک تھنکر ہوں گے. اور وہاں پہ حق حکمرانی صرف انہوں نے فلاسفرز اور تھنکر کو دیا ہوا تھا, اس کو نہیں دیا تھا جس کے ہاتھ میں بندوق ہے. تو خرابی وہیں ہوئی ہے کہ بندوق والا آدمی حکمران ہو گیا. بڑی اچھی بات ہے, ہو سکتا تھا, لیکن اکبر بادشاہ کے دربار میں بیربل بھی بیٹھتا تھا, ابو الفضل بھی بیٹھتے تھے. تو بھائی اگر بادشاہ کو نہیں بھی ہے تو جو اس کے مصائب ہیں, تو وہاں پر کوئی سید محمد تقی یا وہاں پر کوئی ایسا آدمی ہو دربار میں. ابھی اول تو یہ لوگ دربار میں کم جاتے, لیکن دانش سے دور ہو گیا سماج اس لیے.
تو آرٹ کی تو ضرورت ہے. یہ کپڑے پہنتے ہو, صبح اٹھ کے 36 دفعہ شیشہ دیکھتے ہو, ٹی شرٹ کیسی پہنی ہوئی ہے نا. شاہد افریدی نے کالا شلوار قمیض پہنا ہوا تھا, تھابش نے ایک ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی. وٹ از دس؟ اس کو کوئی ڈیزائن کر رہا ہے, چاہے ورساچی کے لیے کر رہا ہے, ارمانی کے لیے کر رہا ہے, یا کسی کے لیے بھی کر رہا ہے. آرٹ کے بغیر کہاں سے چلو گے؟ ساری پریزنٹیشن آرٹ ہے, سب کچھ ہی آرٹ ہے. وہ گھر میں جو بیٹھی ہوئی ہماری خیرپور میں عورت ہے, یہ جو ہوم میڈ چیزیں بنا رہی ہے, کوئٹہ میں وہ جو 100% گلا بنا رہی ہے, آرٹ ہے. پیور آرٹ ہے, پیور. آرٹ سے تو بچت کوئی ہے نہیں آپ کی. آپ آرٹ سے بچ نہیں سکتے. آپ خودکشی کر لیں. استغفر اللہ. میں آپ کو بتاؤں بالکل صحیح کہہ رہا کہ دوسری بات, یہ آپ کی آئیڈینٹی ہے. اگر اس کو الگ کر دیں نا, آپ کی زبان, آپ کا رہن سہن, آپ کے کپڑے, میوزک, آپ کا میوزک, یہ سبھی پیکج ہے نا جو آپ کی شناخت ہے. اگر آپ کی شناخت ختم ہو جائے گی تو ایز اے نیشن آپ ایگزسٹ نہیں کریں گے. صحیح بول رہے ہیں بھائی جان, آپ کو 500 سال پہلے ایک آدمی تھا شیکسپیئر, برطانیہ میں, سب جانتے ہیں. اس وقت ملکہ کون تھی کوئی نہیں جانتا. کیا گڈ پوائنٹ, ویری گڈ ناولسٹ تھا فرانس میں, ویری گڈ پوائنٹ. وہ وکٹر ہیوگو, ٹھیک ہے, یا سا, ٹھیک ہے, یا گیبریل گارشیا مارکیز. کون تھا بادشاہ؟ لوئی دی 15 تھا فرانس میں یا لوئی دی 11 تھا؟ کون سا کنگ 15 تھا یا 12 تھا؟ صرف تھنکرز, فلاسفرز, رائٹرز, ان کو یاد رکھا جاتا ہے بھائی. تاریخ میں حکمرانوں کی تاریخ ایک ظالم کی تاریخ پہ یا تو ہو سکتی ہے, یا عادل کے طور پہ حکمران کو یاد رکھا جا سکتا ہے کہ یہ بچرا تھا, یہ بچر آف انگلینڈ تھا, یہ بچر آف فلاں تھا, یہ بچر آف بغداد تھا, یا یہ عادل تھا کہ اس نے ایک ایسا نظام بنا لیا. اس کے علاوہ بادشاہوں کو یاد نہیں رکھا جاتا ہے. ایران کا سب سے بڑا آدمی کون ہے؟ ایک شاعر ہے جس نے فردوسی, جس نے شاہ نامہ لکھا. کیا بات ہے, سب سے بڑا آدمی وہ ہے. ویری یا پھر گڈ عمر خیام ہے, یا حافظ ہے. ہمارے لوگ کون تھے ہندوستان میں؟ غالب تھا یا میر تھا. ہماری سوسائٹی میں ابھی بھی کون ہے؟ وہی ہے نا, سائنٹسٹ ڈاکٹر عبدالسلام. بڑا آدمی تھا یار. ایک آدمی یار اتنا بڑا, اس وقت 50s میں جا کر کے پاکستان کی شناخت بنا دی کہ یار وہ نوبل. ہمارے پاس یہ کیریکٹرز اب کم ہو گئے. مجھے یہ بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھتے ہوئے, بڑا دکھ ہوتا ہے بھائی دیکھتے ہوئے. موو کر گئے, ہجرت کر گئے. نئے کیریکٹرز نہیں آ رہے. کنڈیوسیو ایٹماسفیئر ہی ہم نہیں دیتے, ہم ان کی عزت ہی نہیں کرتے, ہم ان کا جینا بحال کر دیا. ہم نے ایک اور طرح کی سوسائٹی, جو سوسائٹی انہوں نے بھی بنائی نہیں تھی. یہ اب جو سوسائٹی ہے نا, یہ تو ساری بائی ڈیفالٹ ہے. ہم نے جتنی فصلیں بوئی تھیں مسلسل کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں. ہم نے بوئی ہیں. ہم نے اس وقت بھی کسی کا اعلی کار بن کے بوئی تھی. انفارچونیٹلی ہمارا نہیں تھا یہ کام, نہ یہ ہماری ثقافت ہے. ہم جنگجو لوگ بھی نہیں ہیں. ہم کہاں سے ہیں؟ ہم جو سندھ میں رہتے ہیں, سندھ نے تو آج تک تمہیں پتہ ہے کئی ہزار سال میں کبھی کسی پہ حملہ نہیں کیا. سندھیوں نے کبھی کسی پہ حملہ نہیں کیا. سندھ پہ ہوئے بہت سارے حملے. تو یہاں تو بھی شاعری اور یہ اپنے شاہ لطیف اور سچل اور کلندر, یہ تو محبت اور میوزک اور پوئٹری اور اس کا ہے. اور یہ صرف سندھ یہاں تک نہیں تھا, ملتان بھی اس کا کیپٹل تھا. پورا سرائیکی وسیب کا بھی یہی کلچر ہے. تم بہاولپور چلے جاؤ, ملتان چلے جاؤ, یہ بھی سب ایسا ہی ہے. اور آگے پھر کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وارث شاہ, شاہ حسین بھائی, 350 بھلے شاہ, 350 سال, 350 سال پرانے لوگ ہیں. ایک مصرع سنتے ہو نا آج بھی, کوئی لکھ کے دکھا دے, اس کے بعد 350 سال میں سارے شاعر ادیب موسٹ اوتھینٹک, چاہے آبدہ گائے, چاہے نصرت گائے, چاہے کوئی نیا بچہ گاتا ہے. اور سب سے بڑے باغی بھی وہی تھے. آپ ذرا سا اس کی شاعری کو تو سنیں, میں سنانا نہیں چاہتا, وزیر ہو گیا ہوں. ہاں, بروٹل. اس کو پتا تھا کہ کس طرح ہو رہا ہے. یہ 300 سال پہلے بھی اور آج بھی. یہ تو اس کی ضرورت ہے, پرچ کرنا پڑے گا. بہت مشکل ہے, پھنسے ہوئے ہیں ہم لوگ گھیرے میں بہت. لیکن نکلیں گے. اس کو پھیلایا کیوں آرٹس کاؤنسل کو؟ کراچی سے ادھر لے گئے, لاہور رہ گئے, کشمیر لے گئے, فلاں گلگت میں ہمارے بچے ہیں, گوادر والے بلاتے ہیں. یہ کیوں کیا؟ نور میم راشد ایک شاعر تھا, اس کا ایک شعر ہے, اے عشق ازل گیر و ابد تاب, میرے بھی ہیں کچھ خواب. ارے واہ, صحیح ہے نا.
اس لیے کیا کہ اس کو اسی پالیٹکس کے نتیجے میں ایتھنک تقسیم، سیکٹیرین تقسیم، پولیٹیکل تقسیم، اور جو پاکستان کا جو تھا نا ابھی تو دسمبر چل رہا ہے، جو قائد کا ہمارے اور بہت سارے قائد جو ان کے ساتھ تھے، 100 برس جنہوں نے قربانیاں دی، انہوں نے ایک ملک بنایا تھا نا ہمارے لیے. بالکل ایک ملک وہ مسلم مائنورٹی کے لیے ایک ملک تھا، لیکن وہ مسلمانوں کے لیے صرف ملک نہیں تھا. وہ جتنے لوگ یہاں ہندو ہیں، کرسچن ہیں، جو بھی ہیں، ان کے لیے بھی ایک ملک تھا، اور وہ ایک ڈاکومنٹ تھا. اور ان کی 11 اگست 1947 کی تقریر کہ بھائی مسلم ول بی ریمین مسلم، ہندو اور اپنے اپنے ٹیمپلز میں جائیں. تو سب ہنستے گاتے مسکراتے. پنجاب دیکھو، بھنگڑا دیکھو، ان کا لڈی دیکھو، سب بسنت اور بسنت دیکھو. تو میں تو ہر سال جاتا تھا. میرے دوست ہیں یوسف سلی وغیرہ، انہوں نے تو کامران لشاری، انہوں نے اس کو اب زیرو سے تازہ دم نفس اتارا جائے، پھر زمینوں کو سنوارا جائے. اور یہ اندر گھس گیا ہے. اندر دو طرح کے کینسر ہوتے ہیں نا. ایک ہوتا ہے کہ اتنے سے ٹکڑے میں، ایک تو ہوتا ہے کہ اس کو وہ کرا لو، کیا کہتے ہیں اس کو، کیمو کرا لو. کیمو کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یار اتنی سرجری کر لو. لیکن اگر پورے جسم میں پھیل گیا، اس کے آف شوٹس آ رہے ہیں. سر آپ جیسے بہت سارے لیکن ہم فائٹر ہیں نا، ہم نہیں بہت ہیں. ہاں، آرٹس کونسل نے جوڑنے کے لیے کیا. پھر میں سمجھتا تھا کہ یار یہ تو ہمارے ڈپلومیٹ بلینز آف ڈالر کھا جاتے ہیں، اور پاکستان پوری دنیا کے نقشے میں ایک دہشت گرد کے طور پہ اور فنڈرز، اور حالانکہ پاکستان پورا تم گھوم لو، پریشر گروپس ہیں کچھ ایسے، لیکن لوگ کتنے مزے کے ہیں. ہنزا جا کے تم لوگوں سے ملو، گوادر جا کے لوگوں سے ملو، کشمیر جا کے لوگوں سے، کیا میوزک ہے، کیا مزے کے لوگ ہیں، رقص کر رہے ہیں. اور امیج کیا ہے ہمارا. تو اس امیج کا میں سمجھتا تھا ہمارے سارے ڈپلومیٹ ذمہ دار ہیں. اور میں 20-30 سال سے میرا حکمرانوں سے ایکسیس رہا ہے بہت ٹاپ لیول پہ بھی. میں نے ایک بات سمجھاتا تھا کہ جب تک ڈپلومیسی کے ساتھ کلچر کو بلینڈ نہیں کرو گے کبھی کامیاب نہیں ہوگے. ڈپلومیٹ کا کیا کام ہے؟ سوٹ پہنتا ہے بالی شالی کا بیٹھ کے، ایک خاص طرح کا ٹیڑھا سا آدمی، پبلک کے ساتھ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ. یہ انڈیا ہے نا، انہوں نے کیا انہوں نے روی شنکر کو اسٹار بنا دیا، جاوید اختر کو اسٹار بنا دیا، ذاکر علی خان طبلے والا دنیا کا سپر اسٹار ہے، ویمبلے ارینا میں 12 ہزار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قطاریں لگی ہوئی ہیں، سیٹ خالی نہیں ہے. اسٹار بنائے ہم نے. مہدی حسن خان تو دنیا میں صرف ایک تھا، کسی کا ابا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اندرا گاندھی بھی اس کو سنتی ہے، پیروں میں بیٹھی ہے، چائے بنا کے دے رہی ہے. ہم نے کون سے اسٹار بنائے؟ بڑے غلام علی خان، نصرت علی خان صاحب، اتنا بڑا نام. نصرت فتح علی خان اسٹار بن گیا جب ویسٹ کے ساتھ اس کا اٹیچمنٹ ہوا. اسٹار تو وہ ہمیشہ سے تھا، لیکن جب وہ پیٹر گیبریل اور انہوں نے نہیں بنایا، ایکسپوجر کسی وجہ سے ضرورت پڑی. شوکت خانم کی فنڈنگ کے لیے جب ضرورت پڑی تو جب گئے نا نصرت صاحب تو سب سے بڑے اسٹار تھے. پھر تو بھائی میں کہہ رہا ہوں نصرت تو خود ہی اسٹار بنا نا. مطلب ہم نے کیا کیا اس کے لیے؟ ریشما ہے کوئی ہندوستان میں؟ عابدہ پروین ہے کوئی ہندوستان میں؟ ابے عاطف اسلم ہے کوئی ہندوستان میں؟ خدا کی قسم نہیں ہے. میں تو میوزک سین میں پاپ راک سب سنتا ہوں، بلوز. اور ہندوستان کے لوگ بہت زیادہ قدر بھی کرتے ہیں پاکستانی آرٹسٹ کی. عزت کرتا ہوں بھائی ہندوستان کے سارے آرٹسٹوں کی بھی. ہمارے پاس تو ٹاپ لوگ ہیں. چھوڑو راحت فتح علی خان ہے، مجبوراً ہمارے لوگوں پہ انہیں پابندی لگانی پڑتی ہے، کیونکہ لوکل آرٹسٹ جو ہیں ٹاپ، ان کو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے کہ یار اب اتنے آرٹسٹ. راحت کمرشلی خود ہی بن گیا نا یار. ہم نے تو اس کو ایوارڈ بھی دیا. پاکستان کے ایمبیسڈر ہے بھائی راحت فتح علی خان، علی ظفر اور ریشما، ماہرہ فواد. ماہرہ کیوں نہیں، میں تو ماہرہ کے ساتھ بھی پروگرام کیا. یس ہاں، اور بٹھایا انور مقصود صاحب کو ماہرہ کو عزت دلانے کے لیے. یار اگر ہم خود ہی اپنے آرٹسٹوں کی رسپیکٹ نہیں کریں گے ضروری ہے تو کیسے گھٹیا یا ڈیجیٹل میڈیا پہ ہماری جو لڑکیاں ان کے بارے میں کس قسم کی گھٹیا باتیں کی جاتی ہے. ایک وہ لڑکی ہے مہوش، پاکستان کا سب سے چھوٹا سا اس کو ایک وہ ملا ہے، یعنی تمغہ نہیں، ستارہ نہیں ملا. ستارہ مجھے ملا ہے، 3rd ہائیسٹ ہے. اور مجھے اس سال ہلال بھی مل گیا 2nd ہائیسٹ. میری بس ایک ہی بھی نظر ہے، نشان امتیاز. لیکن اگر میں نے کچھ کیا تو وہ سب سے چھوٹا ملا. یار بالکل جعلی لوگوں کو بھی 20 ملے تھے، کوئی ٹارگیٹ نہیں ہوا.
वही टारगेट हुई। क्यों भाई? क्योंकि वो औरत है, इसी वजह से टारगेट किया। नहीं, माशरे की जो बेसिक स्ट्रक्चर में खराबी है ना, उस खराबी में ये सारा कुछ शामिल है, सब कुछ शामिल है। तो इसी को बदलने के लिए ये आर्ट्स काउंसिल काम कर रहा है। हजारों लाखों लोग हमारे साथ जुड़ गए। इस शहर में कम से कम 10 लाख से ज़्यादा नौजवान हैं जो मेरे यूथ फेस्टिवल में कनेक्ट होकर निकले हुए हैं। सखर, खुदा की कसम मैं तो पागल हो गया। सारे पूरे अपर सिंध की कॉलेज यूनिवर्सिटीज 25-30 हजार बच्चे आसिम अजहर पे, सैफ समीजों पे नाच रहे हैं सखर में, जहां आप कहते हैं कि ये तो डाकू हैं या फंडोस हैं। अबे कुछ है ही नहीं, एक दफा दीवार तोड़ दो, साइकोलॉजिकल बैरियर ब्रेक कर दो। फांसी थोड़ी करते हैं भाई हम। एक आवाज मैंने वहां भी लगाई थी स्टेज पे, मैं जाता हूँ 30 सेकंड के लिए, कि बेटा एक लड़की को भी करीब से यूं उसका कपड़े भी छू गए ना तो आइंदा हम यहाँ नहीं आएंगे। खुदा की कसम एक टहनी नहीं टूटी 1 किलोमीटर के IBA के अंदर, पौधे की टहनी नहीं टूटी एक बच्ची के। हाँ यार, ये हमारे लोग बहुत अच्छे हैं बच्चे, इन पे आप, मेरे पास पूरा लियारी आता है आर्ट्स काउंसिल, ठीक है जी। और लड़कियां भी लड़के भी। शुरू में मैं उनसे कहता था कि जो खाता है ना, इसलिए कि जब हम ये काम कर रहे हैं मैं लोगों को खुशी देना चाहता हूँ, तो यहाँ खुश रहना बहुत बड़ा जुर्म था और शायद है भी, वो तुम भी वही दे रहे हो लोगों को। तो मैं कहता था बेटा ये भाषी और यानी और किसी और के नाम पे ये काम हमारा बंद कर देंगे, इसलिए तुम्हें खुद ही रिस्पॉन्सिबल बन के इनको कोई मौका नहीं ऐसा देना है कि बोले आर्ट्स काउंसिल में फाशी हो रही है, ये लड़कियां ये कर रही हैं, लड़के ये कर। जो आपने देखा है कि फलां जगह, अरे भाई तुम हमारी चारदीवारी में घुसते ही क्यों? मतलब तुम्हें शौक क्या है? तुम तमाशा देखने आते ही क्यों? हम तो इनसे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल लोग हैं भाई, इसलिए कि हमारे पीछे तो 5-7 हज़ार साल की तहजीब जुड़ी हुई है, इनके पीछे तो कुछ भी नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारा सबसे बड़ा रोल मॉडल है भाई, जो औरत मदीने में जब वो महाजिर बन के गए थे, रोज़ उन पे कचरा फेंकने आती थी और कांटे फेंकती थी। एक दिन नहीं आई तो उनके घर पहुंच गए, भाई तबीयत इसकी सही है, वो बीमार थी। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं उनकी लाइफ से। अरे सारी जिंदगी की एग्जाम्पल। अच्छा भाई तुम मजहबी हो ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अबे तो ये वाला मजहब क्यों नहीं तुम्हें नजर आता? अखलाक हुस्न क्यों नहीं नजर आता? उन्हें तो सब पे मेहरबानी की। हजरत अली जब चढ़े हुए थे उस पे, तो जिन्होंने, और जैसे उसने उनके मुंह पे थूका उतर गए कि पहले मैं अल्लाह के लिए इसको मार रहा था, अब मैं अगर इसको मारूंगा तो लगेगा कि जो मेरे मुंह पे थूके। अब भाई अगर हमारे रोल मॉडल जो हैं, अगर हम, चलो हम रिलीजियस है ना, तो ये वाला कौन सा रिलीजन हमें नजर आ रहा है? ये कौन सा रिलीजन है भाई? ये बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं भाई मजहबी घराने में पैदा हुआ हूँ। देखो अल्लाह की वदानियत पे यकीन रखना है हमें। आप मुसलमान हो चुके हैं, आप उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, सही है, मतलब इसमें अगर शिरक नहीं है तो अब आप मुसलमान हैं। उसके बाद किसी को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो आपके ऊपर फतवे लगाए कि आप ये नहीं करते तो हम मुसलमान नहीं हैं, इसकी मुझे नहीं है तो मुसलमान नहीं है, इसका फलाना नहीं है तो 25 करोड़ की पॉपुलेशन और मेरी नजर दाखिल में होने के लिए इस्लाम में सिंपल तरीका है भाई, ये एक है बिल्कुल ऐसे ही। सबसे पहले बिल्कुल। ला इलाहा नहीं कोई खुदा इल्लल्लाह, मतलब वही खुदा है ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब आप दाखिल हो गए, अब आप इसको किसी का बाप भी निकाल नहीं सकता है इसमें से जब तक आप खुद इसको डिसोन नहीं करें। अब भाई ये कौन से लोकल खुदा आ गए? हर गली में, हर मोहल्ले में एक आदमी बंदूक उठा के खड़ा है कि आप मुसलमान नहीं है। बड़ा खतरनाक सीन है भाई। हाँ, और उसी की हमारी काविश है, कोशिश है कि मुझे खुशी है कि वो तुम्हारा पॉडकास्ट नहीं देखते, इसलिए भी मैं खुल के बात कर रहा हूँ। नहीं देखते हैं बहुत तो लोग फिर देखते उनको हैं। शायद अकल समझ आए और हम बड़ा तमीज से सबको लेकर चलने की कोशिश करते हैं, समझाने उनसे की कहें कोशिश कि करते रोल हैं। मॉडल बन जाएं अस्वाए हसना के और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के, अगर उनके उम्मती हैं तो ये उनसे दरख्वास्त करें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बात ये है कि जो आपने फतवे वाली बात की थी ना, हमारे यहाँ तो आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन इसी तरह की हो गई है, और वही हमारा जो है ना इस वक्त पूरी कोशिश है कि इससे निकलना पड़ेगा, और एक दूसरे के ऊपर जो है ना टांगे खींचने के अलावा अपने काम से काम रखें
اور آرٹ کو زیادہ سے زیادہ فروغ. ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں. شعر آ رہا ہے. شعر بھی بہت آئیں گے. آرٹ میں آج تک آپ نے دیکھا استاد نفیس خان ستار بجاتے ہیں, بہت ہی عمدہ. وہ ستار سائڈ پہ رکھے اور کسی کو گولی مار دیں, کبھی دیکھا ہے؟ کبھی جان بھائی شعر سناتے سناتے کسی کو چھری مار دیں. آرٹ آپ کو یہ سکھاتا ہے, آرٹ آپ کو محبت آپ سکھاتا کے ہے. روح میں نا, آپ کے دل میں سافٹنس, گداز پیدا کرتا ہے. ویری گڈ پوائنٹ. تو آپ کرول نہیں ہو سکتے, آپ ظالم نہیں ہو سکتے, آپ قاتل نہیں ہو سکتے, آپ کسی مظلوم غریب کا حق نہیں کھا سکتے. اور اگر یہ نہیں سکھا رہا تو پھر آپ فراڈ ہیں. بڑا اچھی ایگزامپل ہے. ہو مجھے عالمی اردو کانفرنس کا بتائیں, کیونکہ آپ نے اس کا ذکر کیا تھا ابھی بیچ میں. تو یہ کہاں سے اسٹارٹ ہوئی اور یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ بھی ایک شعر ہے, میرا دوست ہے اجمل سراج, ایک کرنگی میں رہتا ہے, غریب سا آدمی, ابھی گلستان جوہر شفٹ ہو گیا. ہر ایک شے کا تعلق ہے دوسری شے سے, ہوا چلی تو بکھرنے لگے خس و خاشاک. یہ جتنا میں نے ماڈل بنایا نا, سب کا ایک تعلق ہے اور اس کے پیچھے ایک بڑا ویژن ہے. بڑا ویژن کسی کاغذ پہ لکھا ہوا نہیں ہے, نہ بلیک بورڈ پہ. ہمارے پاس کوئی ایسا مرکز نہیں تھا کہ جس کے اوپر, آپ کو پتہ ہے اردو زبان میں بہت ڈکلائن ہوا ہے, نیچے گئی ہے, تطہیر کا شکار ہوئی, کیونکہ ہندوستان میں تو انہوں نے اس کے بورڈ ہٹا دیے, اردو کا نام ہندی رکھ لیا. یہ شاہ رخ خان کی اور جتنی فلمیں ہیں یہ اردو میں, اس کو لکھتے وہ ہندی میں. بھائی یہی تو اردو ہے. میں تو بڑا شکر گزار ہوں انڈین فلم میں. لیکن ہم یہ نہیں بول سکتے نا کہ اردو کا نام ہندی. میں تو بول سکتا ہوں, ساری دنیا جو ان کی فلمیں دیکھ رہی ہے وہ اردو کی فلمیں. اگریڈ بالی ووڈ ہے, لیکن ایکچولی لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کیا کہ لکھنؤ سب بورڈ اتار دیے, وہ ختم کیا, ٹھیک ہے, اور اس کو مسمار کیا. لیکن ریختہ آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے وہاں پہ. نہیں, ریختہ والا تو میرا دوست ہے, وہ بہت زبردست آدمی ہے, بہت بڑا کام کر رہا ہے. نہیں, اور وہ مجھے بھی بہت, مجھے تو انہوں نے اپریشیشن کی کہ آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم نے ریختہ شروع کیا. میرا تو بہت وہ ہے اور بہت ہی کمال آدمی, اور ہندو ہے, اور اپنے کروڑوں اربوں روپے وہ خرچ کر رہا ہے اردو کے لیے. یہ سنو بال افیکٹ ہے. یہ میری اردو کانفرنس کے بعد شاخیں نکلنی شروع ہوئی ہیں. فیصل آباد لٹریچر فیسٹیول, گجرات لٹریچر فیسٹیول, باولپور لٹریچر فیسٹیول, ملتان لٹریچر فیسٹیول, ایبٹ آباد, پشاور. ایک ماڈل بنایا اور کر کے دکھایا. موسٹلی نے شروع میں ہم نے انہیں گائیڈ بھی کیا, پھر یہ شروع ہو گیا. پھر ان لوگوں کو لگا کہ یہ ہو سکتا ہے. پہلی دیوار توڑنی پڑتی ہے نا, وہ مشکل ہوتی ہے. تو پہلی جب توڑی تو ہندوستان سے 12 دنیا کے سب سے بڑے اسکالر آئے تھے پہلی کانفرنس میں, اور ساری دنیا سے لوگ آئے تھے. صرف یہی نہیں ہوا تھا, بم دھماکے ہو گئے تھے بامبے میں, انہوں نے ہم پہ الزام لگا دیا تھا, اور وہ سارے بیچارے سارے بڑے یہاں بیٹھے ہوئے تھے, پریشان حال, پیسے تو تھی نہیں. کراچی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں انہیں ہم نے ٹھہرایا ہوا تھا. 7 دن کی کانفرنس تھی. اچھا, ان دنوں ہوا تھا یہ ٹائمنگ, سیم ڈے سیم, جب کانفرنس شروع ہوئی اسی دن سے ہم نے جاری رکھی, اور ہم نے سب کیا. اور مہاجر پٹھان کے نام پہ 40 لوگ قتل ہو گئے. یہ پہلی کانفرنس میں مجھے انجیکشن لگے تھے. کانفرنس جاری رہی. ہم کیلس نہیں ہیں, ہم چین کی بانسری نہیں بجا رہے تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بارڈر پہ ہماری فوجی کھڑے ہیں نا, وہ بارڈر کا افتتاح کر رہے ہیں نا, ہم اپنے ثقافتی اور نظریاتی اساس کی حفاظت کر رہے ہیں. بے شک ہمارے اوپر ایک بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے پڑوس سے بھی, ہمارے کلچر کو مسخ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اس کی بچت کے لیے رات فتح علی خان بھی گانا گا رہا تھا میرے پاس, اور سجاد علی بھی گا رہا تھا, اور طاہرہ سید اسی فیسٹیول میں, طاہرہ سید بھی گا رہی تھی, اور مبارک علی خان صاحب بھی گا رہے تھے, بشیر خان طبلے والے اور نفیس بھی تھے. میرے دوستوں نے کہا تھا کہ یہ ہم پیسے تم پہ خرچ کریں گے. وہاں سے بنیاد ڈالی تھی, پھر لوگوں کا اعتماد قائم ہوتا چلا گیا. مسئلہ کیا ہے, ہر کانفرنس میں ایک بات کہتا ہوں, جس زبان کو پڑھ کے آپ کو روزگار نہیں ملے گا وہ زبان ترقی نہیں کرے گی. اردو پڑھ کے آپ کو روزگار نہیں ملتا. اردو کا صحافی 25,000 میں کام کرتا ہے, انگریزی کا 2 لاکھ روپے میں کرتا ہے. بدلنا ہے تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں, فقط ساقی بدلنے سے یہ میخانہ نہ بدلے گا کہ یہ صدر ہو گیا, یہ وزیر اعظم. بیسک اسٹرکچر جب تک سماج کا تبدیل نہیں کریں گے, نکلنا بوئے کفے برگ کے تعاقب میں, تو دست کشف و کرامت شاخ گل کو, یعنی جڑ سے بدلنا پڑے گا. ہو نہیں سکتا اتنا. ہماری جڑ میں کینسر ہے, جڑ کو کھینچ کے کینسر نکال کے بلڈوزر چلا کے تازہ دم نفس اتارنا پڑے گا. جڑ میں کینسر لگ گیا ہے. میجورٹی فنڈوز نہیں ہے, یہ غلط ہے.
بہت تھوڑے ہیں, لاکھوں میں بھی نہیں ہیں. پریشر گروپ ہے, نیوسن ویلیو ہے. پریشر گروپس ہیں ہمارے یہاں تو چلے جب, میں تو دیہاتوں میں گھومتا رہتا ہوں, تم بھی گھومتے ہوگے. ارے بھائی عجیب و غریب بہت ہی خوبصورت لوگ ہیں ہمارے, وہ تو محبت ہے نا, معصوم. کالے پیلے نیلے ٹوٹی چپل والے. آئی لو دیم. میں تو مجمع باز آدمی ہوں نا, مجھے مجمع لگانے کا شوق, اور پھر ان کے بیچ میں بیٹھ جاتا ہوں, اپنی ڈگڈگی بجاتا ہوں. ڈگڈگی ہے نا یہ. میں تھیٹر پہ بات کرنا چاہ رہا تھا, کرو نا ڈیٹیل کے اندر, ہاں. جو کیونکہ یہ 14.15 اگست یا 14.15 اگست تھا, ایک سیاچن تھا, یہ میں نے 2-4 دیکھے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ دیکھے ہیں. یہ آپ کا جو ابھی ہم نے نیا والا فیسٹیول تھیٹر ہے, اس کے اندر مجھے 4-5 سال پہلے سے میں اس کو فالو کرتا آ رہا ہوں. میں نے جب پہلی بار دیکھا تھا میں نے بہت انجوائے کیا. میں نے بولا دس از امیزنگ یار. عمر شریف صاحب کے تو دیکھے تھے بٹ وہ بالکل مختلف تھے, یہ بالکل مختلف ہے. اس کے بارے میں اس پہ آتے ہیں. اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ یہ جو تھیٹر کا ہمارا پورا کلچر ہے, اس کا کلچر ایگزسٹ نہیں کرتا انفارچونیٹلی, اور میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے, مجھے تو بہت مزہ آیا تھا. مجھے بتائیں کہ کس طرح سے ریوائیو کر سکتے ہیں, اس کی کیا ویلیو ہے, کیونکہ انڈیا میں بہت پاور ہے اس کی. شاہ رخ خان تھیٹر سے نکلا, بات ہی ختم. امیتابھ بچن بھی نکلا, نصیرالدین شاہ بھی نکلا, اوم پوری بھی نکلا, امریش پوری بھی نکلا, انوپم کھیر, یہ ہیو مینی نیمز. ان کے مذہب میں ہے تھیٹر. مہا بھارت اور رامائن بھی تھیٹر ہے, اٹس اے فوک اسٹوریز. اور انہوں نے رام اور لکشمن 2-2.5 سال سے کر رہے ہیں. وہ ایک بات آپ کو سمجھنی پڑی, میوزک بھی ان کے ریلیجن کا پارٹ ہے. مندر میں جا کے بھاری پہلے گھنٹی بجاتے ہیں, وہ بھی میوزک ہے. پھر اندر بھجن شروع ہو جاتے ہیں. لتا جی کو آپ نے سنا ہے نا, یہ تو 2-3 ہزار سال سے ہو رہا ہے. جی بیسک اسٹرکچر کا فرق ہے نا. گڈ پوائنٹ. اور ہمارا کیا ہے اس میں, ہے نا. تو پہلی بات تو یہ ہوگی. سب سے پہلے یونانیوں نے شروع کیا, وہی گریک تھیٹر ہوتا تھا, اور اس میں وہی ہوتا تھا, وہ ایک جنگجو اور یہ سارا کچھ شامل ہوتا تھا, پرفارمنس ہوتی تھی. اس کے بعد یہ ہندوستان میں یہ جتنا یہ ہے نا اسٹوریز ہیں, یہ تھیٹر کرتے رہے. آپ کو تو پتہ تھا. اور اب وہ فلمیں بن رہی ہیں ساؤتھ میں, جو فلمیں بن رہی ہیں باہوبلی یہ وہ اسی کا شکل ہے. ہمارے یہاں روایت میں نہیں ہے. اور ویسٹ میں تھیٹر جو ہے نا, وہ عام آدمی کے لیے ہے ہی نہیں. ہم تو خواہ چکر میں لگے ہوئے ہیں. صرف اشرافیہ تھیٹر دیکھتی ہے, کیونکہ تھیٹر کا ٹکٹ 10 گنا فلم سے مہنگا ہوتا ہے. بھائی ایک کلاسز بنی ہیں ہماری دنیا میں. ایک ہے ایلیٹ کلاس, ایک ہے مڈل کلاس, اپر مڈل, لوور مڈل, ایک ہے بالکل سپریس کلاس, پور انکم گروپ کلاس. اشرافیہ نے یہ طے کیا ہے کہ کچھ زندگی کے اصلی مزے جو ہیں وہ سالے ان کے لیے نہیں ہیں, وہ صرف ہمارے پاس ہونے چاہیے, ہیوز کے پاس ہونے چاہیے. ہیو ناٹس کی کیسی ضرورت ہے کہ میرے برابر میں بیٹھا ہوا ہے, میں کسٹم میڈ سوٹ سالا میں نے پہنا ہوا ہے, اور اپنی بیوی اگر. تو غریب آدمی نے یہ کیا مڈل کلاس نے. میں انگلینڈ کی بات کرتا ہوں جہاں یہ تھیٹر شروع ہوا بھائی, کہ وہ ویکینڈ پہ یہ بتانے کے لیے کہ میں کسی سے کم نہیں ہوں, 5 دن پیسے کما کے وہ پلیجر لیتا ہے اس سے. وہ ٹیکسی کا اس دن ٹیکسی ہائر کرتا ہے, ٹیوب میں نہیں جاتا, اور ٹیکسی میں تھیٹر جاتا ہے, ٹرام میں نہیں جاتا. یہ کلچر کا فرق ہے. 500 سال پہلے شیکسپیئر نے ایک تھیٹر بنایا تھا. تھیٹر میں برطانیہ میں عورت پرفارم نہیں کر سکتی تھی. جتنے رول کرتے تھے مرد کرتے تھے, عورتیں بھی مرد بنتی تھی. جو کچھ ہوتا تھا سارے کریکٹر عورت کر نہیں سکتی. شیکسپیئر صاحب نے ایک کام کر دیا تھا, باغی تھا وہ بھی تمہاری طرح میری طرح تھوڑا سا. اس نے ایک سچ مچ کی عورت کو ایک رول کرا دیا. اب ہو سکتا تھا وہ آپ سمجھے پٹی چیسٹ ویسٹ باندھ کے بالکل فلیٹ بنا کے بال شال کر کے کر دیا. بعد میں ایکسپوز ہو گیا. اس تھیٹر کو برطانیہ میں جلا دیا گیا. جلا دیا. شیکسپیئر صاحب سمیت سب کو جیل میں ڈال دیا گیا. یہ ہے برطانیہ کی سوسائٹی. سمجھ آئی؟ پرانی سوسائٹی. ہاں پرانی سوسائٹی. نئی کون سی اچھی ہے؟ 1955 تک ہمارے یہاں ہندوستان میں بہت ساری اچھی سن لو میری باتیں, مجھے پتا ہے ساری اچھی چیزیں بہت زیادہ اچھی ہیں. جی خراب والی ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک بات سے ہندوستان میں عورت کو ووٹ دینے کا حق بہت پہلے ملا ہے. برطانیہ میں 1955 میں ملا ہے, جو دنیا کا سب سے زیادہ سویلائز ملک ہے 1000 سال سے, جس کی ملکہ کھوپڑیوں کے اوپر اپنا تاج رکھ کے حکومت کرتی تھی.
ہمارے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوا ہے. ہم تو ہسٹری میں جائیں تو بہت ہی ہمارے زیادہ. ساتھ انگریزوں نے احسان بھی بہت دیے ہیں جانی, بہت شکر گزار ہوں دونوں چیزیں ہیں بھائی. یہ سارا تعلیم, سارا پوسٹ آفس, نقصان سارا ریلوے, ابے نقصان ششی تو تھرور کی کتاب کیا. پڑھے اور بھی تو حاکم آئے تھے, لیکن جو گورا آپ کو پتہ ہے یہ پرتگیز بھی آ چکے ہیں. ہاں ابھی شاعری کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ شاعری کا آپ کی نظر میں فیوچر کیا ہے؟ ساتویں جماعت میں نا سب سے پہلے کنیکٹ ہی شاعری سے ہوا تھا. آرٹس کاؤنسل شاعری نے پہنچایا. ایک کتاب آئی تھی ناصر کاظمی کی برگے نئے, ٹھیک ہے, کمال کی کتاب تھی. وہ پوری کتاب مجھے یاد ہو گئی 2 گھنٹے میں, میری ایسی میموری تھی. شاعری کا مستقبل برا ہے, جس طرح پوری ادب و ثقافت کا مستقبل برا ہے, اسی طرح شاعری کا بھی برا ہے. اگلے 10 سال کی بات کر رہا ہوں. نہیں, اور اس کا جو ٹیکنیکل ریزن ہے, میں اس میں کسی شاعر کا قصور ہی نہیں ہے. شاعری کا مستقبل اس لیے برا ہے کہ جس زمانے میں بڑے شاعر پیدا ہوتے تھے اس زمانے میں کمپیوٹر, ڈیجیٹل, یہ تمہاری موبائل, پوڈ کاسٹ, یہ جتنے انسانی دماغ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے جتنے آلے تم لوگوں نے بنا لیے, کچھ بھی نہیں تھا. فارغ آدمی بیٹھا ہوتا تھا گاؤں میں یا شہر میں, سوچتا رہتا تھا, اور ایک غائبانہ لڑکی سے عشق کر رہا ہوتا تھا. وہ لڑکی کسی محلے میں دیکھ کے آ گیا تھا, یا ریل گاڑی میں اس نے آتے جاتے دیکھ لی تھی, اس لڑکی کے ساتھ 20 سال سالہ عشق میں گزار دیتا تھا. امیجنیشن کی دنیا میں کافی زیادہ امیجنیشن کی دنیا سے شاعری کو فائدہ ملتا ہے نا. 2 چیزیں, 2. اس کا ایندھن کیا ہے؟ جیسے ہم روٹی کھاتے, اس کا ایندھن ہے بھائی مطالعہ, پڑھنا. تو نہ پڑھنے کا بھائی, اندر کوئی مال ڈالو گے تو پھر باہر کچھ نکلے گا. اندر اگر کوئی ڈالو گے نہیں تو نکلے گا کیسے؟ بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اپنا مشاہدہ, آبزرویشن, تمہارے چاروں طرف جو ہو رہا ہے, اور کتابوں کے ذریعے ساری دنیا میں جو سیر کرتے ہو. ہر چیز کا مستقبل خراب ہے. ادب و ثقافت اور اعلیٰ اخلاقیات کا مستقبل بہت برا ہے. لیکن میرا اپنا اوپینین مجھے لگتا ہے تھوڑا سا مختلف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یوتھ سے نا تھوڑا سا کنیکٹڈ ہوں, اور میں نے تم سے زیادہ کنیکٹڈ ہوں. مجھے کسی یوتھ کی بات کرو, بٹ پچھلے 4-5 سال میں نے نوٹس کیا ہے کہ یوتھ کا جو انٹرسٹ ہے نا, بات کرو جی کوالٹی پہ کمپرومائز کرتے جا رہے ہیں. تھوڑا سا کوالٹی کو بھی اپنے رکھ لیں. رہیں گے نہیں کچھ عرصے بعد, رہتا وہی ہے جو اعلیٰ ہوتا ہے. جان رہے گا, لیکن نکلیں گے اعلیٰ, نکلیں گے انشاءاللہ. یہ ان میں ہی بہت پوٹینشیل ہے. مجھے تو اتنے پسند ہے, میرا کوئی مشاعرہ, یہ تہذیب آفی, عمیر نجمی, میں ان سب کو بلاتا ہوں. میرے شہر میں بھی لڑکے ہیں, سلیم سمیر ہے, 2-4 اور ہیں, مومن ہیں. میں تو بہت, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی زبان خراب نہیں کرنی ہے. اس میں آپ کو پتہ پنجابی کے الفاظ آ جائیں. عبداللہ حسین اتنا بڑا ناولسٹ تھا, وہ تو اچھی بات ہے, دوسری زبانوں سے الفاظ آنی چاہیے. اور یہ مستقبل نہیں نا شاعری کا. 2-4 انڈیویجول اگر وہ کر رہے ہیں. یوتھ میں بڑا انٹرسٹ ہے, یوتھ میں بہت انٹرسٹ پیدا ہو گیا. میں نوٹس کر رہا ہوں کہ لوگوں کا میرے بیچارے 20-25 ہزار لوگ تھے. لیکن ایک بات بتا دوں نا, مسئلہ ہے تہذیب نشو و نما نہیں ہوئی. اس دنیا کی سب سے بڑی عورت کشور ناہید بھی اگر شعر پڑھ رہی ہے, خار عارف بھی اگر شعر پڑھ رہے ہیں, تو وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں, ہا فی. یہ تہذیب بھی انہیں سیکھنی پڑے گی. آپ بالکل ٹھیک کہ دنیا کے سب سے بڑے شاعر بھی جب پڑھ رہے ہیں. یہ تو ابھی مجھے سکر میں تجربہ ہوا. میں قدر کرتا ہوں, میں نے حافی کو بھی بلایا ہوا تھا, سب کیا ہوا تھا. یہ بھی ملا ہے, ان کو جو پسند ہے نا, یہ اپنے ہمارے جو بچے جو شاعری کی طرف کنیکٹ ہوئے نا, زیادہ تر پتہ ہے کیا ہے, بہت ہی عامیانہ قسم کے جو رومانس کے شعر ہیں انہیں پسند ہیں, کیونکہ وہ لیو کر رہے ہیں. وہ اپنی کسی لڑکی کے عشق کے لیے وہ شعر سنتے ہیں اور اس پہ واہ واہ کرتے ہیں. یہ میرا ایکسپیرینس ہے نا, میں نے دیکھا. جب تہذیب ابھی سنا رہا تھا 10,000 آدمی تھے, جو وہ ایسا کہ اس نے شادی نہیں کی اور وہ فلانی لڑکی فلاں, سارے عاشق مجنوں بنے ہوئے تھے. یہ شاعری کی پروموشن تھوڑی ہو رہی بھائی, کنیکشن تو ہو رہا ہے, کنیکشن ہو رہا ہے. اب ان لڑکوں کا فائدہ ہے, ان لڑکوں کو ایک کام کرنا پڑے گا. مجھ سے میرے دوست ہیں سارے, اب یہ اسی کے اندر کونین کی گولی بھی رکھ کے ان کی تہذیبی نشو و نما کریں, تو عشق کے شعر سنائیں. تو ایک اور انہی میں سے دیکھیں جب ان کا انٹرسٹ پیدا ہو رہا ہے نا اس چیز کے اندر, پھر وہ سلو جان کو بھی پڑھتے ہیں, پھر وہ فیض صاحب کو بھی پڑھتے ہیں. ان میں یہ جتنے بھی ہیں بہترین ہیں, ان میں بہت کریٹیوٹی ہے سب میں. بس میں چاہتا ہوں کہ اسی کریٹیوٹی کے بیچ میں نعرہ بازی کا ریشو تھوڑا سا کم کر دیں
اور تھوڑا بچوں میں تو ہوتا ہے سر, آپ کو پتا ہے, نعرے بازی اور یہ سارا سین نہیں, ان کا نہیں, شاعر کرواتا ہے خود نعرے بازی, وہ کھڑے ہو کے اسٹیج کے اوپر ایک تھیٹر اسٹائل. ہاں, یہ شاعروں کو میرا تھوڑا سا سیکھنا پڑے گا. میں تو بین بھی کئی مشاعروں میں اس طرح کے شاعر کو کیا, میرے بچے پھر میرے پاس آتے ہیں, میں ان سے پیار کرتا ہوں بہت زیادہ, یہ ہمارا فیوچر ہے. بالکل بالکل بالکل, آئی انڈرسٹینڈ دس. میں تو سوچ رہا ہوں پورا یوتھ کا ایک اردو کانفرنس یا فیسٹیول کروں. پلیز. بہت اچھی شاعری پنجاب کے دیہاتوں اور چھوٹے قصبوں میں سب سے زیادہ ہو رہی ہے. میں نوٹس کر رہا ہوں. تو پتہ, یہ تہذیب عمیر یہ سارے کے سارے سرائکی ہیں. یس 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 یس. تونسے کا ایک ریمیار خان کا ہے, اور یہ جو ہے وہ ادھر کا ہے, اپنا فیصل آباد کا ہے. شاہد جو ہے علی زریون, جس کا اصلی نام شاہد ہے نا, چودھری شاہد ہے. یہ مجھے نہیں پتا. یہ تو جان بھائی کے عشق میں علی زریون ہو گیا. جان بھائی بیٹے کا نام بھی علی زریون ہے. ارے خوبصورت. وہ عاشق تھا نا ان کا, کہ ان کی لڑی پکڑی ہوئی نا, ادھر بیٹھے بیٹھے اس کو لگا کہ ایک آدمی ہے. اور اس وقت وہاں بھی ہندوستان میں بھی جان صاحب کا بہت چرچہ ہے. جان صاحب کا خیال تھا کہ وہ فیوچر میں رہیں گے. ابھی تو بہت ساری آوازیں. جان صاحب جاتے نہیں تھے مشاعرے میں جب تک میں نہ جاؤں. جان صاحب کے ساتھ بہت بدتمیزیاں ہوتی تھیں اس شہر میں. جان صاحب کو پیٹا بھی گیا ہے ایک مشاعرے میں. اور جان صاحب کے اتنی بدتمیزیاں ہوتی تھی کہ دوسرے جو شاعر تھے مجمع باز اور جن کے گلے مضبوط تھے, ٹیٹوے کے شاعر تھے, جو ٹیٹوا کے شاعر سمجھتے ہو نا, کہ شاعری میں کچھ بھی نہیں ہے, گا گا کے شاعری کرتے ہیں. ہندوستان کے تو ساری کرتے ہیں. تو جان صاحب جو ہیں, تو جان صاحب کی تو ہوٹنگ ہوتی تھی جان صاحب پہ. او ریڈ انڈین کی بیوہ آ گئی, بڑے بڑے بال تھے جان صاحب کے, اپنا ایک اسٹائل تھا. تو ہم 5 8 10 لڑکے تھے نوجوان. اب تو دیکھتے ہیں ہم, اتنا کول اسٹائل لگتا ہے وہ ان کو, تو بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہوتے. ہم نے بڑی جنگیں لڑی ہیں جان صاحب کے لیے, ہم نے اپنے لیے لڑی ہیں. ہمیں پتا تھا کہ یہ آدمی رہے گا باقی. اور ابھی بھی کونے میں پڑا ہوتا تھا فیڈرل بیریا میں, ایک مکان کی چھت پہ ایک کھولی میں رہ رہا ہے. وہ بھائی جان 8 10 لوگ تھے ہم. اب وہ بڑے شاعر ہیں سارے, عارف امام, احمد نوید, یہ سب میرے, ہم مظہر عباس جرنلسٹ, وسعت اللہ خان, یہ ہم سب یونیورسٹی کے ساتھی ہیں. ہم کھڑے ہو جاتے تھے کہ جان صاحب تمہاری ہے, مطلب جان صاحب کی طرف کوئی آنکھ نہیں اٹھا سکتا. تو جان صاحب کہتے تھے یہ میرے ادب کے گھنٹے ہیں. تو جب تک ہم نہیں اور جان صاحب کے مصرے بھی سامنے بیٹھ کے ہم اٹھاتے تھے. ہم حافظ تھے سارے جان صاحب کے. تو جان صاحب جان بوجھ کے نہیں بھی بھولتے تھے تو کہتے تھے احمد شاہ, ایک مصرع پڑھتے تھے اور آگے سے ہم سارے اٹھاتے تھے. وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ سالے تمہارا حافظ کوئی نہیں ہے, میرے حافظ ہیں یہ بچے. تو ہم نے جان صاحب کا بہت خوبصورت, اور ہم تو قرض ادا کر رہے تھے. ہمیں تو پتا تھا, مجھے اسکول میں پتا تھا بڑا آدمی کون ہے اور چھوٹا آدمی کون ہے اور گھٹیا. تو میں نے راستہ ہی مشکل چنا. شوکت صدیقی کے گھر بیٹھا رہتا تھا, جو بہت بڑے ناولسٹ, خدا کی بستی, جانگلوز, نثار بزمی جو سب سے بڑا آدمی تھا اس شہر میں میوزک کا, ان کے گھر چلا جاتا تھا. تو یہ وہاں سے سیکھا ہے یہ جو آرٹس کاؤنسل جو کچھ ہو رہا ہے. اور یہ بات ہے 70s کی. سلیم احمد, قمر جمیل, اب تو لوگوں کو نام بھی نہیں پتا یہ کون تھا. عمر شریف کے ایرا کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, کیا وہ کیسا عمر شریف صاحب جو ہے نا, بہت لوگ آتے تھے, کمال کے وہ آدمی تھے. لیاقت آباد میں وہ رہتے تھے, جیسے حنیف خان ہاکی والے, اور سارے بہت, اصلاح الدین ہمارے اتنے بڑے جو ہاکی کے وہ ہیں, یہ سب لیاقت وہی رہتے تھے لوگ یار. عمر شریف پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے زیادہ, معین اختر بھی پڑھے لکھے آدمی تھے. عجیب و غریب بات ہے نا, لیکن جو نیچرل وٹ عمر شریف کی تھی نا, پاکستان میں کچھ سوچ بھی نہیں سکتے. پہلے معین اختر صاحب آئے تھے, پھر وہ عمر شریف کو ڈراموں میں لے آئے. یہ وہ لوگ ہیں سیلف ٹاٹ ہیں سارے کے سارے. مثلاً معین اختر صاحب وہاں پہ لائٹ ہاؤس کے اوپر چپل بیچتے تھے, صحیح ہے, اور اردو اسپیکنگ بھی نہیں تھے. لیکن جتنا پھر اس آدمی نے سیکھا ہے, کوئی دوسرا معین اختر اس ملک میں ہو سکتا ہے. عمر شریف تو ڈرامہ لکھتا نہیں تھا, ایکسٹمپور ڈرامہ کرتا تھا سارے کا سارا, بغیر لکھے, اور سب کے کیریکٹر کہ تو یہ نہیں, اس کا ٹائم نہیں ہوتا تھا. 1 مہینہ ریہرسل کے لیے بلاتا رہتا, آخر میں گھر پہ ساری رات بٹاتا تھا. میں یہ بولوں گا تو یہ بولے گا, شکیل صدیقی تو یہ بولے گا, رؤف لالا تو یہ بولے گا, سکندر صنم تو یہ بولے گا. اس طرح سے ڈرامہ نیچرل ٹیلنٹ تھا. اسی لیے خاص عوامی سطح پہ عوامی تھیٹر میں ہی رہا, اس سے اوپر نہیں گیا. بہت پاپولر ہوا, لیکن سب سے پاپولر, پورا ہندوستان بکرا قسطوں پہ VHS کیسٹ پہ دیکھتا تھا. یس بالکل صحیح. انڈیا کے آپ نے دیکھا تھا ایوارڈ شو میں کیسے ریکھا اور امیتابھ فلم فیئر ایوارڈز میں ایسی کی تیسی کر دی تھی.
وہ ہمارا ایک را ٹیلنٹ تھا جس نے جا کے گھمسان کر دیا تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور کوئی نہیں. اور ساتھ میں اسی طرح سے ایک اور ٹیلنٹ چل رہا تھا معین اختر صاحب کے بعد ایک ایڈوانٹیج ہو گیا, معین اختر صاحب کا ایڈوانٹیج ہو گیا بہت بڑا. وہ یہ ہو گیا کہ اس کو انور مقصود مل گیا, اس کا شین کا بھی درست ہو گیا, اس کے سارے, اس کی موومنٹ, اس کا لہجہ, ہر چیز انور صاحب لکھتے تھے. میری دنیا میں سب سے قریبی دوست ہے ویسے انور مقصود صاحب, آج بھی. وہ ہر دوسرے دن فون کرتے ہیں یہ وزیر ہو گئے, ورنہ ہم ہفتے 10 دن میں ایک ساتھ شام کو بیٹھتے ہیں اور پھر ہم آرٹس کاؤنسل میں اکثر و بیشتر جتنے بھی ایونٹ ہوتے ہیں گھر وہ پہ لازمی 15 دن میں ایک دن 2-2.5 گھنٹے اچھا سا میوزک سنتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, تھوڑے سرکاسٹک بھی ہو جاتے ہیں. اور تو وہ میں جا نہیں پا رہا, تو انور صاحب مل گئے نا, آپ سمجھ کے, جس کو سنجے لیلا بنسالی مل گیا, جس کو ستیہ رے مل گیا, جس کو راج کمار ارانی مل گیا. تم دیکھو نا منا بھائی, میں موریشس میں اپنا 2002 میں وہ ڈرامہ بنانے گیا تھا, میں نے کیا تھا جائے کہاں یہ دل, میں نے ہی لکھا تھا. تو وہاں میں نے سینما میں دیکھی منا بھائی. دیکھو ایک ایڈیٹر, زندگی کی پہلی فلم بھائی, وہ سنجے دت ایکٹر تو تھا, اس میں دیکھیں نا ایکٹنگ کیا ہوتی ہے. ڈائریکٹر آپ دیکھیں, میں تو کبھی اس کو ایکٹر ہی نہیں سمجھتا تھا. کرینہ کپور کی جو بڑی بہن ہے, کیا نام ہے, کرشمہ, لیکن آپ دیکھیں نا اس نے زبیدہ میں شام بینیگل نے کیا سے کیا بنا دیا. بالکل. تو بھائی جان انور مقصود مل گیا, تو وہ ایک اسی تھیٹر سے نکل کے اتنا کلچرڈ, سیولائزڈ اور اس عجیب و غریب رول کیا اس نے. یار آپ کو پتا جو روس ٹاک یہ جو ٹیم تھی نا, اس میں دونوں کا نقصان ہوا. کیسے؟ معین کے مرنے سے انور صاحب کا بھی تو نقصان ہو گیا. لکھتے ہی ایک آدمی کے لیے تھے بھائی سارا کچھ, گڈ پوائنٹ, ایک آدمی کے لیے لکھتے تھے سارا. لوز ٹاک, سارے لوز ٹاک اس وقت بہت زیادہ, آج بھی نا بہت زیادہ پاپولر اور وائرل شو ہے. تو پھر تم نے ذکر کیا تھا 14.5 14.15 کا, گھر بیٹھ گئے تھے معین انور بھائی, کوئی لکھنے کو تیار نہیں تھے. پھر میں واپس گیا, یہ تھیٹر لکھوانا شروع کیا ان سے. تھیٹر بھی غیر آباد تھے, 14.15 سے یہ سلسلہ شروع ہوا. تو پھر 40 ہزار لوگوں نے تھیٹر دیکھا. تو تھیٹر اشرافیہ کی چیز تھی, ہم اسے عوام میں لے آئے. اس سے پہلے خواجہ معین الدین پاکستان میں تھیٹر کا سب سے بڑا نام. انور مقصود صاحب کو اسکول میں پڑھاتے تھے اردو خواجہ معین الدین, جن کا تعلیم بالغان اور یہ مرزا غالب بندر روڈ. پھر ایک علی احمد صاحب تھے, لیکن ریگولر تھیٹر نہیں ہوتا تھا. پھر ہم لوگوں نے رات کاظمی, طلعت حسین, ساجد حسن, سائرہ, ہم لوگوں نے ایک گروپ بنایا تھا تھیٹر کا 80s میں, تھیٹر والے کے نام سے. اس میں شناز شیخ بھی تھیں, وہ انکئی والی. اور ہم ایک کلب بنایا تھا ہم نے, اور ریجنٹ پلازا جو ہے نا موتی میں, اس کا 1000 سیٹوں کا بڑا خوبصورت آڈیٹوریم تھا. سال میں 4 پلیز کرتے تھے, 300 روپے میں 4 پلیز فار کپل, 37.5 روپے فی آدمی. تو عمران اسلم نے زیادہ تر اڈاپٹ کیے تھے. اگر اف یو نو عمران اسلم جیو کے پریزیڈنٹ تھا, بہت بڑا آدمی تھا. اور یہ ہم سب نے اسٹارٹ کیا تھیٹر 87 88 میں. زیادہ چل نہیں سکا. اب آرٹس کاؤنسل نے آ کے, اور نیپا آ گیا ہے, تو اب ریگولر ہو گیا تھیٹر کراچی میں. آخری سوال کروں گا میں آرٹ کے حوالے سے, پھر میں آپ سے 1-2 سوال کروں گا آپ کی اس وقت جو منسٹری چل رہی ہے اس حوالے سے. آخری سوال یہ ہے کہ آرٹ اس وقت آنے والے وقت میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کو کتنا مدد کر سکتا ہے قریب لانے میں؟ کیونکہ ہمارا ایک ویژن یہ بھی ہے, پیپل ٹو پیپل کنیکشن کو ہم بڑا جو ہے نا وہ پرائیورٹائز کرتے ہیں. میں نے ابھی تمہیں کہا کہ یہاں 12 لوگ آئے ہوئے تھے اور یہ واقعہ ہو گیا. ٹھیک ہے, فیوچر بتائیں کیسا لگتا ہے آپ کو؟ میری جان, فیوچر کے لیے جو حکمران طبقہ ہے نا, اس کو فیصلہ کرنا پڑے گا نا. یہاں پیپل, شاعر ادیب تو ہمارے سارے جاتے ہیں ہندوستان, اور ہندوستان سے بھی آتے ہیں. ابھی میری اردو کانفرنس میں بھی آئے, لیکن ان کو یہ خوف ہوتا ہے جب واپس ہندوستان جائیں. ابھی پاکستان میں ایمانداری سے بات کروں, اس لیے نہیں کہ میں کوئی وزیر ہوں, پاکستان 100% ہندوستان سے بہتر پالیسی ہے اس کی. پاکستان یہ چاہتا ہے کہ یہ امن قائم ہو. ٹھیک ہے, خاص طور پہ جب سے مودی آیا نا, میں تمہیں ایمانداری سے بتا رہا ہوں, اس نے پاکستان کو نہیں ہندوستان کو برباد کر دیا. یہ جو جواہر لال نہرو نے جو محنت ساری ہندوستان میں گاندھی نے, نہرو نے کی تھی نا, کہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگی, اس کو اس نے ایک ہندو اسٹیٹ میں بدل دیا ہے پچھلے 10-15 سال میں. اور آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ ابھی ہندو اسٹیٹ کمپلیٹلی بنا نہیں ہے, آلموسٹ اپروچ میں بن گئی ہے. ٹھیک ہے, جتنے مسلمان تھے نا بڑے بڑے پکے جو مودی کے ساتھ تھے, میں تمہیں نام بتا سکتا ہوں, اب وہ کتابیں لکھ رہے ہیں.
کہ مسلمان اچانک غائب ہو جائیں گے ہندوستان سے. میرا مسئلہ مسلمان انڈیا کا نہیں ہے, نفرت کی بنیاد پہ حکومت کر رہا ہے, کیونکہ اب دوبارہ تیز کرے گا, کیونکہ دوبارہ الیکشن آ رہے ہیں. میرا کہنے کا میں اور اس کی وجہ صرف مودی نہیں ہے, ٹرمپ نے بھی یہی کام کیا تھا, فرانس میں بھی وہی ہوا ہے, اٹلی میں بھی ہوا. یہ پاکستان نے بھی یہی کیا تھا, نیو نیشنلزم کے نام پہ گزشتہ دنوں پاکستان میں بھی یہ ہو چکا. پچھلے سال ہم نے کچھ ٹائم پہلے ہم نے کیا اور ہم اس کو بھگت رہے ہیں, ابھی تک بھگت رہے ہیں. ہم ایک گلوبل ورلڈ میں رہتے ہیں. جی جی جی. اور سب سے پہلے آپ کے جو پڑوسی ہے نا بھائی جان, آپ سروائیو نہیں کر سکتے. آپ کو سب سے پہلے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ٹھیک طرح سے رہنا ہے, اور سب سے ضروری چیز ہے ٹریڈ. اور ابھی ہمارا حال دیکھ لو, ٹریڈ بھی سب سے بہتر آپ پڑوسیوں کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں. امریکہ سے ٹیبل پہ بیٹھے ٹھیک کریں چیزوں کو, کوئی ڈکٹیٹ بھی نہیں کرے گا, ان کے ساتھ ٹھیک کریں سب کے ساتھ. فلمیں کھلنی ہمارے اندر ول ہے, فلمیں کھلنی چاہیے, فلمیں کھلنی چاہیے یار 100% کھلنی چاہیے یار, ڈنکی لگنی لیکن انڈیا میں بھی کھلنی چاہیے. مجھے ایک ٹینشن ہے, ہم نے 10 سال انڈیا میں کون سی سنو نہیں, ہماری فلم تو کبھی بھی نہیں دکھائی انہوں نے. ہماری فلمیں بنتی کتنی ہے سر, آپ ڈفرنس میں کہہ رہا ہوں 4 بن رہی ہیں نا, 500 فلمیں بن رہی ہیں. بھائی جان مولا جٹ دکھاؤ نا پورے ہندوستان میں, ہم باجے پاڑ دیں گے آپ کے. بھائی ہماری مارکیٹ ہے اتنی سی 80 اسکرین کی. جی جی جی. بھائی ہم آپ کو مارکیٹ دیتے ہیں, ہمیں بھی تو مارکیٹ دے دو. ہمارے فلموں پہ پیسہ لگنا شروع ہو جائے گا, ہماری فلم بڑی ہو جائے گی, ہماری فلمیں زیادہ بنیں گی, ہمیں مارکیٹ تو دے دیں. ہمارے سنیما کا زیادہ فائدہ ہوگا اگر ان کی فلمیں کھلیں گی. مجھے ایسا لگتا ہے اگر ہماری فلمیں وہاں جائیں گی, جانی چاہیے, میں تو پوری طرح سے اس بات کو انڈورس کرتا ہوں, لیکن ان کی سنیما کی انڈسٹری پہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہاں کے ہمارے سنیما جو ہے وہ خالی ہیں, اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ فلمیں بنتی ہی نہیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں بھائی جان آپ کی ہم 100 لگا رہے ہیں, آپ ہماری 6 لگا دو یار, آپ کی مہربانی ہے نا. اور میں آپ کو بتاؤں گزشتہ ایک ابھی لوگ ہمت کیسے کریں. بات یہ ہے کہ ایک انہوں نے بنا دی ہمایوں والے پروڈکشن, مولا جٹ تو لگی چاہیے انڈیا میں باس, دلی میں ممبئی میں لگنی چاہیے. ہم ڈنکی کو یہاں پر لگوائیں گے انشاءاللہ. آپ باہوبلی دکھاتے ہیں, آپ ہماری مولا جٹ دکھا دیں نا یار. ویری گڈ پوائنٹ. مزے کی بات بتائیں, یہ دونوں شیکسپیئر کے ایک ڈرامے پہ اپنی فلمیں ہیں. ہاں تو بھائی آپ ہم سے, بھائی ہم تو اتنے ابھی چھوٹے سا ہمارا فلم انڈسٹری ہے, آپ کیوں خوفزدہ ہیں یار ہم سے. نہیں بھائی وہ چاہتے نہیں ہم سروائیو کریں, بلڈوز کرنا چاہتے ہیں ہمیں. میرا یہ مسئلہ ہے, میرے تو سارے ہندوستان میں دوست ہیں بھائی. جاوید بھائی سے میرا 38 سال کا تعلق ہے, شبانہ اعظمی اور جاوید بھائی سے. کل کا نہیں ہے, جب میں ایک لڑکا سا تھا تب کا ہے. یا جب آتے ہیں کوئی نفرت کی بات کر کے چلے جاتے ہیں, پھر ہم ایک دوستی کرتے ہیں آپس میں. ہمارے تو لیکن سوال بھی نہیں کرنا چاہیے تھا میری نظر میں. میرا یار سوال کرنے کا چاہیے تھا, تم مجھ سے سوال کر رہے ہو نا, ابھی میں بچہ ہوں. نہیں, میرا یہ یقین ہے یہ واپس جا کے ان کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں بھائی. یہ خوف زدہ ہے. لیکن گلزار صاحب تو ہندو ہیں, وہ تو ایسی باتیں نہیں کرتے یار. ٹرو. عرفان پٹھان والی اسٹریٹجی ہے نا کہ وہاں پر بھی جو ہے نا ان کو رہنا ہے, سروائیو کرنا ہے, خوش کرنا ہے سب کو. ہمارے بہت جھگڑا ہوتا, میں نے ان کے خلاف 35 منٹ کی پریس کانفرنس کی تھی جو پورے ہندوستان پاکستان میں پھیل گئی تھی جاوید بھائی کے خلاف. یہ پلوامہ کے واقعے کے بعد جو انہوں نے فوراً کہہ دیا پاکستان دہشت گرد ہے. ان کا کام ہی نہیں ہے کہنا. تو میں نے ان کی تو ایسی کی تیسی کر دی تھی. خیر انڈیا سے بھی لوگوں نے وہ کیا کہ تم نے غلط. پھر ہم ایک دن دبئی میں ملے, شبانہ جی کو بھی ایوارڈ مل رہا تھا اور مجھے بھی اردو کی ترقی پہ بزم اردو میں. تو وہاں شبانہ بہت گریٹ عورت ہیں, وہ نیچے میں اور میری بیگم بیٹھے تھے, اسٹیج سے اتر کے سیدھی ہمارے پاس آئیں اور اب ہاتھ پکڑ کے نا ایسے, تو کہہ لیں کہ اب بھی آپ خفا ہیں. تو ظاہر ہے یار خفگی ہمیں نہیں ہے, ہمیں خفگی کبھی کبھی ہوتی ہے یار. میری بات سنو, دہشت گرد تو دنیا میں ہر جگہ ہے, صرف پاکستان میں ہے, ہندوستان میں نہیں ہے. آرٹسٹ کا کام ہی نہیں, ہمارے لوگ نہیں مر رہے. نہیں, میں تو ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر چند دہشت گرد جو دنیا میں جہاں بھی ہے, چاہے وہ یہاں ہے ہندوستان میں کہیں اور ہے, ان کو آئیڈینٹیفائی کرو نا ایز اے نیشن. یار تجھے اور مجھے تو دہشت گرد نے کر دیا, اور اس کے اندر مطلب ہماری نورو دشا بھی دہشت گرد ہے ہمارا. اسی بات میں تو میں نے ان کی کلاس لی تھی سر, بغیر سانس لیے 34 منٹ. انڈیا میں سب نے اس کو رسپونڈ کیا, نصیر الدین شاہ نے, سب لوگوں نے رسپونڈ کیا. نصیر الدین شاہ صاحب کیسے ہیں؟ عالی شان آدمی. ابھی وہ تو کبھی مسلمان اس نے کہا ہی نہیں اپنے آپ کو, اس کو بھی انہوں نے مسلمان بنا دیا ہے. پتا ہے آپ کو, اس کے تو گھر میں اس کی بیٹی, اس کی بیوی, یار ہمارے پاس تو یہ آ بھی چکے ہیں یار. اس کو بھی اب آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اتنا دیوار سے لگایا کہ یار وہ بھی بیچارہ مجبور ہو گیا. میں تو اکثر و بیشتر یہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت نفرت کی بنیاد پہ کام چلے گا نہیں یار, اس کو ختم کرنا پڑے گا باس. پوری دنیا میں نفرت کی بنیاد پہ 150 کروڑ لوگ مر چکے ہیں.
بھائی جان کتنا اسلحہ کتنا پیسہ سارا ہمارا جا رہا ہے ان کا جا رہا ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے یار. ختم کرو نا. سوئٹزرلینڈ کی مثال سامنے, جاپان کی مثال سامنے, سیکنڈ ورلڈ وار میں غرق ہو گیا, ختم کرو. اور ہمارے پاس آ جاؤ, ہم یہ نہیں کہتے ستار بجا کے سو جاؤ پھر بہادر شاہ ظفر والا حال ہو جائے گا. کام سارا کریں ہم, اپنی فوج کو بھی مضبوط رکھیں, اپنی اکانومی. روس اکانومی سے ٹوٹا, جنگوں سے نہیں ٹوٹا, ہزاروں ایٹم بم تھے ان کے پاس, اکانومی کمزور ہونے سے ٹوٹا. ہم بہت خراب حالت میں ہیں, کچھ کرنا پڑے گا باس. اکنامیکلی وی آر ٹوٹلی, مطلب سمجھ جاؤ. لیکن ابھی بہتر, مجھے کافی امید ہے کہ انشاءاللہ سلو مجھے بہت امید ہے بہتر ہوں گے. تو پتہ میں تو کبھی بھی مجھے یاسیت واسیت تو مجھ پہ سوار ہی نہیں ہوتی. یاسیت کیا ہوتی ہے؟ یاسیت ہوتی ہے ڈپریشن. اچھا لگتا ہے. بلاتے رہو نا, ایک دوسرے سے ایکسچینج کرتے رہے. مجھے تو بہت امید ہے کہ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن بھائی جان جتنے بھی ہمارے پاس حکمران طبقے ہیں نا, ان کو اپنا قبلہ بدلنا پڑے گا. آپ دیکھیں ہم جتنی بات کریں گے اتنا جو ہے اس سے فرق پڑے گا, اس سے بھی پڑے گا, ہر چیز سے فرق پڑتا ہے. تو ہم جیسے سینکڑوں آوازیں چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کل قائد اعظم کے پروگرام میں چیف گیسٹ تھا SMIU میں نے کہا قائد اعظم کا نام مت لو. قائد اعظم جو چاہتا تھا وہ کر لو نا. قائد اعظم یہ چاہتا تھا کہ تم پوڈ کاسٹ کر رہے ہو نا, سب سے اچھا کرو. پرفیکشنسٹ تھا. کام یہ کیمرہ چلا رہا ہے تو سب سے اچھا چلائے, ٹھیک ہے. جو دروازہ کھول رہا ہے اس کو بھی سلیقے سے دروازہ کھولے. اس کو تو یہ چاہیے تھا, اس کے اوپر تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں. نام ہم قائد اعظم کر لیتے ہیں, کوئی وہ کام نہیں کرتے جو وہ ہمارا قائد ہم سے چاہتا تھا. کچھ بھی نہیں کرتے. تھوڑا سا اس ڈائریکشن کی طرف چلے, نہ نام لو نہ دن مناؤ. وہ تو کڑتا ہوگا وہ آدمی یار کہ کیا میں نے جاہل و جڑ قسم کے لوگ تیار کر لیے. بھائی کچھ اس کو شرمندہ نہ ہونے دو. وہ سارے ہمارے لیڈر, محمد علی جوہر, حسرت موہانی, ساری زندگیاں لوگوں نے جیلوں میں گزاری, پھانسی چڑھی یہاں خالد دینہ میں. تو مطلب یار کس کی اولادیں ہوں, کتنی بڑی قربانیاں اس کے پیچھے, عیاشی اور پیسہ اور اللہ تللہ. بھائی خدا کے لیے یار کچھ تو سوچو کہ کس طرح سے بنے تھے. آپ کا کیسا ویژن ہے اس منسٹری کو لے کے؟ 3 منسٹری آپ کے پاس ہیں, انفارمیشن بھی ہے, وہ ایک تو بڑی امپورٹنٹ ہے مائنورٹی افیئرس کی. میرا تو سارا فوکس مائنورٹی اور سوشل پروٹیکشن, اس سے بھی بڑی منسٹری ہے. سوشل پروٹیکشن میں کیا سوشل پروٹیکشن میں اگر دیکھو نا تو سوشل پروٹیکشن میں ہر وہ چیز جو غریب اور کمزور آدمی کو آپ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, مثلاً ایجوکیشن جو فری میں سرکاری اسکول دے رہے ہیں, مثلاً ہیلتھ جو سرکاری اسپتال میں مفت کرا رہے ہیں, مثلاً سوشل ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ, ڈفرینٹلی ایبل بچوں کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, لیبر کا ڈپارٹمنٹ جو سیاسی اسپتال چلا رہا ہے یا اسکول چلا رہا ہے, یہ سب سوشل پروٹیکشن کا پارٹ ہے. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, یا بالکل جب سماج کا پسا ہوا مظلوم طبقہ ہے نا, اس کو جو اسٹیٹ کی طرف سے ہیلپ ملنی ہے, تو اس کا آپس میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. تو میں تو ابھی اتنا تھوڑے سے دینا ہے, ہمارے تو ہم تو مہمان ہیں جانے کے لیے, ہم یہ کر رہے ہیں, نہیں ڈاکومنٹ بنا رہے ہیں ان سب کو شامل کر کے کہ بھائی ایک ملک یا ایک اسٹیٹ کا ایک پالیسی بنا دو اور اس کو امپلیمنٹ کرو. مائنورٹی پہ بہت کام کر رہے ہیں. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں مائنورٹی افیئرس کے حوالے سے آپ کا کیا ویژن ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات آپ کے پاس ٹائم کم ہے, انڈرسٹینڈ, لیکن مائنورٹی افیئر پہ میرا تو یہ ویژن ہے کہ مائنورٹی کا لفظ پاکستان کے آئین میں ہونا ہی نہیں چاہیے. قائد اعظم نے تو کہا تھا ہم سب برابر ہیں, وائی مائنورٹی, اور وہی سلوک ہونا چاہیے ہندو مسلمان کرسچن سب کے ساتھ ایک جیسا. بات تو بڑی اچھی ہے. ایون دس ورڈ از اے ڈسکریمنیشن بڑی. ویری گڈ پوائنٹ. ہاں میں تو آگے کا آدمی ہوں نا, میں تو. لیکن پتہ ہے انڈرسٹینڈنگ, مجھے لگتا ہے کہ ورڈ انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ ٹھیک ہے یہ میجورٹی طبقہ ہے, مائنورٹی طبقہ ہے, لیکن ہم نے اتنا ہندوستان میں 1906 میں مسلم لیگ بنی مائنورٹی کی اس پہ تھی کہ ہندوستان میں مسلمان مائنورٹی میں تھے, تو مائنورٹیز کے لیے ملک تھوڑی چاہتے تھے اس وقت, کچھ حقوق چاہتے تھے کہ جو مسلمان اکثریت کے صوبے ہیں ان کو تھوڑا سا اختیار وہاں پر مل جائے. سرکار انگلشیا سرکار کے زیر اہتمام ہی کچھ سرکار مل جائے. سندھ میں کیا تو پرابلم 3 صوبے تھے مسلمانوں کی اکثریت کے, جی اور 7 صوبے تھے ہندوؤں کی اکثریت سے. تو یہ چاہتے تھے کہ 2 صوبے مسلمانوں کے اور مسلم اکثریت کے, ان کو تھوڑا سا اختیار نہیں ہوتا کہ ہمارا اپنا صوبے دار, ہمارا اپنا گورنر, ہماری اپنی مشاورت, ایک محدود اختیار تو دیتے تھے نا, وہ مل جائے. یہاں سے لڑائی شروع ہوئی تھی میری جان. انہوں نے تو بہت ایفرٹ کی تھی, لیکن اگر سیکنڈ ورلڈ وار نہ ہوتی
انڈیا نہیں آزاد ہوتا, کوئی بھی آزاد نہیں ہوتا. سالا گورا کمزور اتنا ہو گیا تھا, لندن کے اندر بھی ایندھن نہیں تھا, اور وہ کیا ہوتے ہیں وہ لال لال جو پھلیاں ہوتی ہیں بینز, ابال کے کھا رہے تھے, غرق ہو چکے تھے, اور ہم سے وعدہ بھی کیا تھا کہ بھائی ہماری فوج میں شامل ہو جاؤ. طاقتور جو ہوتا ہے نا, طاقتور اپنا قبضہ کبھی نہیں چھوڑتا. صحیح بات ہے. وہ جو جہاں سورج غروب نہیں ہوتا تھا, وہ ایک چھوٹے سے جزیرے پہ آ کے سکڑ گئی تھی ملکہ. آپشن ہی نہیں تھا اس کے بعد, ریسورسز ہی نہیں تھے, اور ہماری تحریک بھی جاری تھی. تڑکا لگ گیا ہماری تحریک کو کہ غرق ہو گئے. بظاہر تو وہ جیت تھی, جنگوں میں کوئی بھی نہیں جیتتا, سارے ہارتے ہیں. ہاں جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے, جنگ کیا مسئلوں کا. ہاں, یہ کیفی آزمی ان کے سسر جاوید اختر کے, نہیں ساحل لدھیانوی, یہ ساحل لدھیانوی ہے, لیکن کیفی نے بھی لکھا ہے. تو ہاں کیا مجھے آخری بات کرنی تھی کہ سندھ میں آپ مائنورٹی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. مائنورٹی اگین بہت ساری ہماری مارجنلائز کمیونٹیز ہیں اس کے سندھ میں. دیکھیں سندھ میں نسبتاً مائنورٹی کے کچھ خاص ایریاز میں زیادہ پرابلم ہے. مثلاً فورس کنورژن کے کچھ ایشوز آئے ہیں کہ جی وہ لڑکی کے عشق میں پہلے اس کو لے گئے اور پھر اس کے بعد ہندو سے مسلمان بنایا, وٹ ایور. ایک یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ منارٹیز کے جو رائٹ ہیں ان کو پراپر نہیں ملتے. یہ زیادہ ایشو اپر سندھ میں ہے, گھوٹ کی, شکارپور, اور اس کے پیچھے بھی وہی فنڈامنٹلزم والا جو ایک معاملہ ہے نا وہ ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں, گرپ بہت تگڑی ہے, آپ یہ بات سمجھیں, اکا دکا, لیکن وہ کرٹیل ہوئے ہیں, خاصے کرٹیل ہوئے ہیں, اور ہم بھی یہ کوشش. فنڈامنٹلزم ہی ریزن ہے اس کے پیچھے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ریزن ہی ہے, فیوڈل لارڈ بھی ریزن ہے. اوکے, فیوڈل لارڈ ہیلپ لیتا ہے اس کی, اور یہ ان کو اسٹیٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی. نو وے, اسٹیٹ کچھ نہیں کر سکتی. بہت سی جگہوں پہ اس ملک میں آپ کو بھی پتہ ہے. جی جی آف کورس اسٹیٹ کو کرنا پڑے گا, کیونکہ اس کو پھر ہمارا دشمن ایکسپلائٹ کرتا ہے ساری دنیا میں. 100%. جب ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو 4 مثالیں ہمارے خلاف بھی ہوتی ہیں, اور سچ مثالیں ہوتی ہیں. اور سچ ہے, سب سچ ہے. ہاں, لیکن اس پہ پریشر بہت آیا. اب ان کے اوپر اسٹرائک ڈاؤن کیا. ابھی جیسے گورنمنٹ نے وہ جو خیرپور رانی پور, پیر اب رانی پور بھائی سیکریٹ کا مجھے نہیں پتا یہ جانی, وہ جو لڑکی کو جو قتل ہو گئی, ریپ ہو کے یار, فاطمہ. ارے بھائی اتنا بڑا ایشو بنا ہوا, سارے پیر اندر ہو گئے, ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. پیر اندر ہو گئے, ان کی عورتیں اندر ہو گئی. یہ تو حویلیوں میں روز ہوتا تھا, ہوتا ہے. خوف قائم کرنا پڑے گا. مطلب سیدھا مسئلہ ہے یار, ایک سڈن طبقہ ہے. کبھی کبھی میں بھی اس میں شامل ہو جاتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں, ہمیں لا نہیں پکڑ سکتا. وہی روڈ پہ بھی کسی کو کچل دیتے ہیں, وہی ڈیفینس میں جا کے کسی پارٹی میں جا کے فائرنگ کر کے بھی کسی کو مار دیتے ہیں. وہی سڑک کے اوپر بھی بچیوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں. ڈیفینس کلفٹن میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا, کہیں سے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں. اور وہی یہ سب کچھ وہی کرتا ہے کہ جس کو یہ پتہ ہے کہ میرا باپ فلانا ہے, میں فلانا ہوں. کسی ابھی دیکھا آپ نے, گارڈز نے بھی لوگوں کو مارا ہے. تو یہ سر جب تک آپ کو اسٹیٹ کہ اس ملک کے آئین میں جو جرم کرے گا, یہ جب تک ختم نہیں کریں گے سر, یہ کس طرح ختم کریں گے آپ جرائم؟ کر ہی نہیں سکتے یار. یہ ایک بران کینسر والی بات آپ نے بالکل ٹھیک, اور یہ حکمران طبقے میں سب شامل ہیں. ہاں, سارے کے سارے, ساری رولنگ لیڈ کے لوگ. اور پھر یہ اس میں ایک اور خرابی جو ڈرگس کی یار, یہ جو آئس وائس اور یہ آئی ہے نا, اور زیادہ تر جو کرائم ہو رہا ہے آپ کو پتہ, بھیجا اڑ جاتا ہے آپ کا. ذرا تو تم نے کوئی بات کی, گند نکالی, ڈز مار دی. اب دیکھنا چاروں طرف اسکولز میں, کالجز میں, اس پہ بھی گورنمنٹ بہت ایفرٹ کر رہی ہے کریک ڈاؤن کرنے کی. کھلے عام ڈلیوری ہوتی ہے نا یار. آپ جہاں کھڑے ہو, اوشن مال کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, ایک بائک پہ لڑکا آئے گا, دیکھے چلا جائے گا. اس کی وجہ سے پروسٹیوشن ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے بچیاں ریپ ہوئی ہیں. ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں, واقعات, ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں, ساری خطرناک برائیاں. یہ ڈرگ بھی وہیں سے شروع ہوئی تھی جہاں سے ہمارا سارا کینسر شروع ہوا ہے. فیکٹریاں تو وہیں تھی نا. ہاں پیچھے افغانستان سے. لیکن اب یہ تو ادھر سے امریکہ سے, اس کی فیکٹریاں بھی ادھر لگی ہوئی ہیں. آئس بنانے کا بھی تو ایک طریقہ ہے نا, اس کے لیے خاص کیمیکل بھی یوز ہوتے ہیں نا. ہاں, بریکنگ بیڈ دیکھا ہے میں نے پورا کا پورا, مجھے آئی تھنک بنانا بھی آتا ہے. پورا نہیں دیکھ سکا اس لیے کہ وہ یار پھر وہ بہت زیادہ ریپیٹیشن ہونے لگ جاتی ہے, تو پھر میں چھوڑ دیتا ہوں. ہاں دیکھیے گا, لیکن پورا سکون سے آپ نا دیکھیں گے, بڑا مزہ آئے گا. اور ایک اور ہے گیم آف تھرونز, میں دیکھ چکا ہوں لیکن میں سارا نہیں دیکھ سکتا. پھر گیم آف تھرون بھی میں نے دیکھا. بھائی کیسی بات ہے,
تو کراؤن بھی دیکھا, لیکن 4 Crown کیا ہے, love 4 سیزن نہیں, مجھے تو اس سے اچھا کوئی سیزن ہی نہیں لگا. اچھا, مجھے اچھا لگنے کی وجہ ڈفرینٹ تھی. کیا 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 اسکرپٹ یار, کیا ڈائلاگ ہیں, کیا باڈی لینگویج ہے باس, کیا ایکسپوز اور یہ وہ کیا ہے. سینز وہ ہیں جو کہ ہم نے پڑھے ہیں, لیکن جو پکچرائز کیا لیکن بڑا پھر مزہ. بعد میں آگے چلنا شروع کرتے ہیں تو وہ گرپ نہیں رہتی ہے. اب یہ ڈاکٹر اسنات وغیرہ کے کیریکٹرز اور وہ اس طرح کا انصاف نہیں کر پائے. اور بھائی آپ نے دیکھا وہ نازی, اس کا شوہر جو ہے فلپ, اس کی پوری فیملی جرمن نازی ہوتے ہیں. خاصا ایکسپوز بھی کیا انہوں نے. بڑا بڑا تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے. پرنسز این کے کتنے افیئر چل رہے ہیں مل کر اپنے کزن کو پسند, تو اتنا تو اوپننیس ہے نا یار. سوچیں انگلینڈ میں رہتے ہوئے بنا دیا, تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس طرح کی جو ہے نا چیزیں پاکستان میں ہی بنیں گی, کراچی میں بنیں گی. یار اب ہمارے پاس تو تھوڑی ٹائم رہ گیا ہے, ہم تو چاہتے ہیں اسی لائف ٹائم میں ہو جائے. تم لوگ لگے رہو, سب مل کے کوشش کرتے ہیں. نہیں ہوتا تو ہے نا ایک نیچرل. وہ بات صحیح ہے, لیکن میں بہت ہوپ فل ہوں یار. ریلی؟ ہاں, I'm glad, الحمدللہ. لیکن وہ کرنا پڑے گا, ڈائریکشن سیدھی کرنی پڑے گی سب. نہیں, اور مجھے آپ کا یہ رویہ بھی پسند ہے کہ جو تھوڑا سختی بھی برتنی ہے, سختی کے ساتھ لے کے چلنا ہے, لیکن امید بھی رکھنی ہے. امید پر کوئی شعر آخری بول دے پھر ہم انشاءاللہ. امید پر کوئی آخری شعر اگر یاد آتا ہے تو. ایک تھوڑی ہے, ارے دل نا امید تو نہیں, ناکام ہی تو ہے. غم لمبی ہے غم کی شام, مگر شام ہی تو ہے, صبح تو آئے گی. اور فیض صاحب کا سنو, مانا کہ یہ سنسان گھڑی سخت کڑی ہے, لیکن میرے دل پر تو صرف ایک گھڑی ہے. ہمت کرو جینے کو ابھی عمر پڑی. بہت بہت شکریہ. ایک نظم سنا کے ختم کریں اسی پر. پلیز انقلابی نظم سناتا ہوں. انقلابی کی تو ضرورت ہے نظم, مجھے تو بڑی پسند ہے. یہ کلاس سسٹم کے میں بہت خلاف ہوں, کیونکہ میں بھی پیدا ایسی جگہ میں نے کہا یہ سالے کیوں ہیں امیر, وجہ کیا ہے ان کی. بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے. ہاں, کسی ذل لا ہزائنس, مطلب کسی ذل لا ہزائنس کی نسل سے ہونا مبارک ہے بہت. یہ دنیا بھی کسی جنت کا خاکہ ہے, جہاں کی نعمتیں ساری تمہارے ہاتھ پہ لکھی ہوئی ہیں. وہ عزت اور ذلت بانٹنے میں عادل کل ہے, مگر جو بچے گاؤں کے کچے گھروندے چھوڑ آتے ہیں, انہیں ماؤں کی شفقت کون دیتا ہے. زمین بھی سب کی ماں ہے, وطن میں اس کے جتنے بھی خزانے ہیں, عرب ہو یا عجم, احمد شاہ یا دانیال, سب کا حق اس پر برابر ہے. میں شاعر ہوں سوئے پسماندگان لمحہ موجود, تم سب کے لیے خواب لکھ دوں, مگر تعبیر کس کے ہاتھ ہے. سمجھ گئے کہ بھئی یہ جو بھی وسائل ہیں, یہ 25 کروڑ انسانوں کے وسائل ہیں. سب سے بڑی خرابی تو کیپٹلزم میں ہے, چند ہاتھوں میں دولت. وہ جو 22 خاندان تھے ایوب خان کے دور میں, وہ 10,000 ہو گئے, اور جہاں پناہ ہو گئے, اور غریب جو ہے وہ روٹی کا بھی محتاج ہو گیا. تو پھر تو یہ اٹھ کے کسی دن ماریں گے ان سب کو, اس سے پہلے ان کی روٹی کا بندوبست کرنا چاہیے انشاءاللہ. ہاں, محلوں میں گھس جائیں گے جیسے مسولینی کے محل میں گھس گئے تھے سری لنکا میں. جب ان کے بچے بھوکے ہوں گے تو یہ کیا کریں گے. تو اس وقت سے ڈرنا چاہیے. بالکل صحیح. اس سے پہلے کر جو, جب تخت اچھالے جائیں گے اور تاج گرائے گا. سر بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اب اس کو ہم کر رہے ہیں, ہم نے تو آلریڈی ابھی جو میری پوری کانورزیشن ہوئی ہے نا, میں تو پروسیس نہیں کر پا رہا. اینڈ آئی تھنک اس پوری کانورسیشن میں آپ نے تقریباً 90-100 نام, بہت سارے لوگوں کے لیے, بہت سارے لوگوں کے نام جو ہے وہ یوتھ جانتی بھی ہے, بہت سارے لوگ کو نہیں جانتے. اتنے بڑے بڑے لوگوں کے نام آپ نے ایسے ہی جو ہے نا ایسے ہی گزار لی, اور میں صرف نام سن رہا تھا اور میں میسمرائز ہو رہا ہے. وہ سو ہیپی, میں نے بولا یار کیونکہ اب ایک بندے پر بات کرنے جائیں تو اس میں بھی گھنٹوں لگ جائیں گے. بٹ شکریہ بہت سر, ہمارے لیے آنر کی بات ہے. آپ لیجنڈ ہیں ہمارے لیے, آپ لیجنڈ ہیں ہمارے لیے. پلیز آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے غصہ ہوتا ہے, لیکن میری بھی عمر جو اب 31 سال ہے, اور آنے والے وقت مجھے لگتا ہے کہ جتنا بھی ٹائم ہوگا ہماری تو کوشش یہ ہوگی کہ اپنے ساتھ اور یوتھ کو ملا کر جو ہے نا بس ہوپ کے ساتھ کام کیا جائے, امید کے ساتھ کام کیا جائے. اور امید جو ہے وہ ہے, ویژن ہے اس طرح کا, کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی. اور آپ جو کام کر رہے ہیں اسی میں لگے رہیں پلیز. ہماری پوری سپورٹ ہے, ہمارے پلیٹ فارم کی پوری سپورٹ ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ بہت بہت آنے کے لیے, ہمارے لیے آنر تھا. السلام علیکم. السلام علیکم.